اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ریڈیو دوستی کے تمام سننے والوں کو، سامعین و ناظرین کو نبیل خان کا معتبانہ سلام عرض۔ آج کا شو، آج کی جو سیشن ہے وہ بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی مست ہونے والا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی حد دل عزیز شخصیت موجود ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ ورچوئل اسٹوڈیو میں شامل ہو چکے ہیں۔ جو ان کو جانتے ہیں ان کے لیے تو وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں آف کورس، لیکن جو لوگ آج ان کو پہلی دفعہ ریڈیو دوستی کے توسط سے سنیں گے ان کے لیے میں چھوٹا سا انٹروڈکشن دینا چاہوں گا۔ ڈیٹیل میں ہم ڈاکٹر صاحب سے خود ہی پوچھیں گے ان کا انٹروڈکشن۔ ان کا نام پروفیسر ڈاکٹر محمد جاوید ہے۔ He has been practicing, he's practicing doctor for past 30 years. He has served in Pakistan and Saudi Arabia as well. He has been in charge of ICU unit for past decades in Pakistan. He is an associate professor at Service Institute of Medical Sciences, Lahore. میڈیکل پریکٹسنگ اور میڈیکل علاج کے ساتھ ساتھ وہ اسپرچل ہیلنگ کا پروسیس بھی ایکسپلین کرتے ہیں۔ ہمارا ان کی طرف رغبت اسی حوالے سے ہوئی جو ان کا تعلق بابا جی پیر صفدر علی بخاری صاحب کے ساتھ ہے، اور جس طرح سے وہ ان کا میسج دنیا تک پہنچا رہے ہیں اپنے چینل کے تھرو۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ہم انٹرویو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اس سے پہلے میں نصرت فتح علی خان صاحب کی آواز میں ایک کلام آپ کو سنانا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب کے پیش نظر بھی ہے یہ کلام، تو آئیے سنتے ہیں یہ کلام اور اس کے بعد انٹرویو کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ جی، تو نصرت فتح علی خان کا کلام ڈاکٹر صاحب کی نظر میں نے کیا۔ اب ہم استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ ویلکم ٹو دوستی شو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ موقع دیا اور آپ کی ہمت بھی پکڑ لیا مجھ سے، اور ٹائم نکالنا ہی تھا، اس کام کے لیے میں حاضر ہوتا ہوں ہر وقت۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ مطلب میں تو بہت ہی
خوش ہوں, بہت ایکسائٹیڈ ہوں اس ٹائم کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت عرصے سے ہم آپ کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور جو پیغام آپ دنیا میں پہنچا رہے ہیں اس کو ہم فالو کر رہے ہیں. ایک تو بہت بڑا آف کورس کام ہے, بہت جذبہ ہے جو آپ کے اندر بابا جی نے, ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے خوبصورتی سے انہوں نے آپ کو یہ گفٹ دیا ہے اور آپ اسی خوبصورتی سے اس کو کنٹینیو کیا ہوا ہے آپ نے اس کو. تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنا انٹروڈکشن دیں. اس انٹروڈکشن میں آپ اپنا فیملی کے بارے میں بتائیں, فیملی انٹرو, آپ کی پروفیشنل لائف, آپ کا پروفیشنل انٹرو اور آپ کا اسپرچول انٹرو ایز ویل, جو آپ کا بابا جی کے ساتھ تعلق ہے, اور ساتھ ساتھ اگر آپ بابا جی کے بارے میں بھی کچھ بتائیں ہماری آڈینس کو. آف کورس آپ کو جو جانتے ہیں انہوں نے پہلے سنا ہوگا, لیکن ان لوگوں کے لیے اگر آپ تھوڑا سا تعارف دے دیں جو آپ کو پہلی دفعہ سن رہے ہیں. فیملی انٹرو یہ کہ میں مسلم پیرنٹس میں سے ہوں, راجپوت ٹرائب سے ہوں, اور برتھ میری فیصل آباد کے قریب ایک گاؤں ہے, وہاں ہوئی 67 میں. اور اب ایک پیاری سی بیوی ہے, 3 بچے ہیں, بیٹی اور بیٹے تینوں تقریباً گریجویشن کمپلیٹ ہو گئی, بیٹی کی ہوگی, بیٹے کی ہوگی, چھوٹا رہ گیا. اور والد صاحب میرے گورنمنٹ کالج لاہور میں انگلش کے پروفیسر تھے, پروفیسر بی ایس چودھری. والدہ میری ہاؤس ہولڈ لیڈی جو وڈو ہو گئی. والد صاحب میں I was only 14 and my mother was only 35 when she got widowed, and since then she raised all us. ہم 5 بھائی, ایک بہن ہے, بہن بڑی ہے, باجی ہم نے کہتے ہیں, اور چھوٹے بھائیوں میں بڑا تھا, اور چھوٹے بھائی 4 ہیں. باقی میں ڈاکٹر بنا, گورنمنٹ کالج میں پہلے پڑھا, سینٹ پال اسکول میں, پھر گورنمنٹ کالج میں, پھر پنجاب میڈیکل کالج اور علامہ اقبال میڈیکل کالج میں, اور پھر سی پی ایس پی کے تھرو ایم آر سی پی کیا. آج کل ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پہ سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں لاہور میں سروسز ہاسپٹل میں میڈیسن کے شعبے میں ہوں. درمیان میں تقریباً 28 ایئرس میڈیکل آئی سی یو کیا. Intensive care was my passion. اسی دوران when in 99 ایک ایکسیڈنٹل پرک تھا, جو ایک پیشنٹ کا ایڈس کی پیشنٹ تھی اور میں ہیپیٹس بی اور سی بھی تھا. He was a drug addict and sex worker, and she landed in ICU with PCP pneumonia in a very precarious condition. And at that time, we do not had any history about her. So in ICU, we were trying to maintain any IV line. She do not had any IV access for us. اس نے خود ہی ساری اپنی وینس تباہ کی ہوئی تھی اور ہمیں اسے وینٹیلیٹر پہ ڈالنا تھا. سو آئی ڈیسائڈیڈ فار سینٹرل لائن, اینڈ آئی واز پاسنگ سینٹرل لائن وین بائی این ایکسیڈنٹ. اسٹاف نرس جو ہے, چونکہ پیشنٹ واز ویری ریسٹلیس, اور اس نے اسٹاف نرس کو بالوں سے پکڑنے کی کوشش کی. اس کے ہاتھ میں وہ نیڈل, وائٹ بور نیڈل تھی 16 گیج کی, سینٹرل لائن کی, اور ود 10 cc بلڈ ان اٹ. تو سسٹر نے ویسے ایکشن لیتے ہوئے پتا نہیں ہاتھ کیسے اس کا آگے پیچھے ہوا. میں نے اسی ٹائم اپنا ہاتھ آگے کیا تھا, میں جھکا ہوا تھا پیشنٹ پہ, میں اسٹچ مانگ رہا تھا سیکیور کرنے کے لیے سینٹرل لائن کو. اینی ویز وہ میرے ویب میں رائٹ ہینڈ کے بریک ہو گیا. Within 6 months, I was positive for all the 3 deadly viruses, HIV, NTHCV, and HPSAG. And that is way back in 99. اس وقت کوئی واٹس ایپ اور فیس بک اور اس طرح چیزیں نہیں ہوتی تھی, ای میلز ہی ہوتی تھی. کچھ دوستوں سے رابطے کیے جو دوسرے ملکوں میں تھے. Anyways, those were horrible 2 years. لیکن وہ شاید میری زندگی کا یو ٹرن تھا. I was an intensivist, a very enthusiastic, a very kind of doctor, very dedicated to his patients, because intensive care and cardiology was my passion. So, in 2 years, I lost a lot of weight, depression, and I was silently waiting for death. When I met this ultimate remedy, the healing by just listening the Surah Rahman, one of the verses from Quran, the Holy Book. It hardly takes 20 minutes. Particularly in the voice of late Egyptian Qari Basit, Abdul Basit Abdul Samad. And you have to close your eyes
Listen it 3 times a day for 7 consecutive days. And you have to keep a half glass of water with you. And each time after listening, you have to open your eyes, take a half glass of water, close your eyes again. और दिल साफ रखते हुए सबको माफ रखते हुए with a clean heart and with the utmost love for your creator, you have to say 3 times Allah, 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 God, 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 whatever you want to say him with love. So 3 times Allah in your heart, and then you keep your eyes closed and take 3 sips of water and open your eyes. So initially as a doctor, as an intensivist, that was pretty funny and illogical for me. And I was totally skeptical. But one of my junior doctors recommended one of the dying patients, Absika patient, he was throwing blood, and his father was poor and he refused to arrange for further blood. So I was trying to convince me and one of my junior doctors, we were trying to convince that man that you have to arrange the donors. So when that junior lady, Dr. Maimuna Sultan, came and she offered that man, that patient who was sitting helplessly and looking at his old father, he was 35, 36. So she advised him to take a half glass of water and close eyes and say 3 times Allah in his heart and say, take 3 sips. And that man initially refused her that I am throwing blood and doctors advised me not to take anything orally. But she insisted on him that you have to take 3 small sips. So there was a dramatic change in the behavior of that man after taking those 3 sips. He was looking into the water glass and he was saying, I am changed, and the water taste is changed and it looks like Zamzam or very clean water. So I thought that's just a false hope or you कह ले कि एक डूबते को तिनके का सहारा साइकोथेरेपी है इनकी, लेकिन अगले 1 हफ्ते में मैंने उसे वॉकमैन भी मंगवा दिया डॉक्टर साहब की जिद पे, और वो सूरह रहमान नेक्स्ट डे से घर चला गया उस नाइट से ही, और उनके पास पैसे नहीं थे और इट वाज अ प्राइवेट सेटअप. So after a few days they came back with my Walkman and both the father and son were very excited and they told that जो patient है उसको भूख लग रही है, वो बड़ा बेहतर हालत में है, उसने ऐसा कभी फील नहीं किया. So मैंने उसका नंबर ले लिया, उससे टच रहा, and next 2-3 months he was fine. जब वो डॉक्टर साहबा ने मुझे बाबा जी से मिलवाया, मुझे बताया कि बाबा जी and I was deadly against Baba Ji's or any spiritual leaders or faith healers. But she told me a very strange story that he is a big landlord, Sayyid from his lineage from both sides, और नजीबुत तफैद सैयद हैं और बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के लाहौर के रेड लाइट एरिया में आके बैठे हुए हैं और मीडिया ने उनको नाम दे दिया हुआ है पीर काकीदा, और वो उसके ऊपर भी उन्होंने माइंड नहीं किया बल्कि उसी नाम से कॉलम्स लिखना शुरू कर दिए. और उनके साथ हर बंदा तो मिल नहीं सकता, लेकिन वो आपसे मिलना चाह रहे हैं. आई वाज वेरी सरप्राइज्ड दैट व्हाई मी. लेकिन जब मैं उनके इंसिस्ट करने पे 3rd डे पे चला ही गया, उन्होंने जाते साथ बाबा जी ने कहा पागल डॉक्टर आया है. और इनिशियली आई गेट ऑफेंडेड व्हाई ही इज सेइंग लाइक दिस. सो बड़ा प्यार किया उन्होंने, जरा सा हिंट दिया उन्होंने मुझे कि ये जो 10 साल से तुम दुआ मांग रहे हो ये उसका जवाब है. मुझे उस वक्त 2002 में 10 साल हो गए थे डॉक्टर बने हुए, और जब से मैंने हाउस जॉब शुरू की थी तो मैं अल्लाह से दुआ मांगता था कि या अल्लाह तूने हर मर्ज की शिफा नाजिल की है, कहाँ है वो, तू मुझे बता दे, मैं पेशेंट्स को मुफ्त बताऊंगा. ये मेरी एक अपनी दुआ थी और इट वाज अ वेरी पर्सनल दुआ. मतलब दुनिया में किसी इंसान को उसका पता नहीं था, मेरे इवन घर वालों को नहीं पता था. मैं इस तरह की बोंगियां जाए नमाज पे अल्लाह मियां के साथ मांगता हूँ. शायद आप लोगों में से कुछ लोग करते हो, लेकिन मेरी काफी फ्रैंकनेस है उसके साथ. तो मैं उस वक्त अल्लाह करीम की जितनी समझ थी तो मैं उसको ताने शाने भी मार लेता था कि क्या फायदा है, सारी शिफा जाया जा रही है, तू तो कोई काम
इलामा इकबाल के शेर सुनाता था, नहीं बेकार कोई चीज कुदरत के कारखाने में, तो आपने कोई वजह से दिया ना तो मैं शिफा बता दे, मैं मुफ्त बांटूंगा। लेकिन 10 सालों में अब मैं थोड़ा सा थक भी गया हुआ था, स्पेशली लास्ट 2 years में, when I was searching for my own self and I had no answer from allopathy or homeopathy or any other pathy. So उस वक्त उनका ये कहना कि ये वो दुआ है जिसको तुम 10 साल से मांग रहे हो, तो आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड हाउ ही नोज व्हाई ही इज सेइंग लाइक दिस। तो मैंने बड़े ब्लैक फेस से उन्हें कहा कि मैं तो कोई दुआ नहीं मांगता। उन्होंने कहा चलो नहीं मांगते हो, बहरहाल कुरान शिफा है, शिफा मिल जाने बल्ला है, कुरान का हर फर्ज शिफा है, और पागल शिफा मिल जाने बल्ला है, और कुरान मिल जाने बल्ला है। अब मैं वो एकदम इन फिक्रों को 2-3 बार ट्विस्ट किया, कभी कुरान मिल जाने बल्ला है, कभी शिफा मिल जाने बल्ला है, कुरान शिफा है। तो मैं थोड़ा यार ये कौन सी नई बात है, हमें भी पता है कुरान शिफा है, अल्लाह ने कहा हुआ है हर हर्फ में शिफा है, लेकिन ये कौन सा मेथड है। लेकिन उन्होंने मुझे दुआ कराई। मुझे नजर तो कुछ नहीं आया, मेरे इर्द गिर्द मेरा एक छोटा भाई बैठा हुआ था, कुछ और लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे, कुछ बाद में आए थे। वो सारे, किसी को पानी जमजम लग गया, किसी को मीठा लग गया, किसी को गुलाब की खुशबू आ रही थी, किसी को काबातुल्लाह नजर आया। मेरा ख्याल है जिसकी पहुंच जहां तक उसके लिए वहीं पे तुम। तो मुझे तो ये आंखें बंद करके भी अंधेरा ही लगा और पानी पानी ही लगा। तो मैं अब बड़ा परेशान कि मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, हम भी ऐसे ठीक किस्म के लोग हैं। तो मैं यही समझा कि भाई भी मेरा इमोशनली और साइकोलॉजिकली इम्प्रेस हो गया, और ये बंदा जो है ये साइकोलॉजिकल गेम कर रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं है। लेकिन नेक्स्ट 7 days मैंने सूरह रहमान भी सुनी। मैंने कोई टेस्ट नहीं कराया 2.5-3 साल। बाबा जी से एक अजीबोगरीब दोस्ती, एक अजीबोगरीब ताल्लुक बन गया। We became friends. I was 35, he was 65, but he was more energetic and more enthusiastic to spread this therapy than me. मैंने उसी दिन उन्होंने कहा कि जी मैं भी किसी को बता दिया करूं। मेरा ख्याल था कि ये स्पिरिचुअली सिर्फ उनका पेटेंट होगा और इसकी कोई इजाजत चाहिए होगी, जो स्पिरिचुअलिटी के थोड़ा सा, मुझे सूफी सिस्टम्स का थोड़ा सा मैंने सुना हुआ था कि इजाजत के बगैर कुछ करना नहीं चाहिए। उन्होंने हंस के कहा कि नहीं नहीं, इजाजत क्या तरला है, जो ठीक हो जाए वो आगे बता दे, ये जो ठीक हो जाए वो आगे बता दे, इसकी फीस ही ये है कि जुबान की ज़कात समझते हुए जो ठीक हो वो आगे। सो आज तक मैं बता रहा हूँ, मेरे जैसे और बहुत से बता रहे हैं, और नॉन मुस्लिम्स, इवन मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स, दुनिया में जहाँ भी इंसान बैठे हैं, ये इंसानों के लिए है, कोई भी सुन ले इसको। बीच में वो म्यूजिक थेरेपी भी करते थे, दिमाग थेरेपी भी करते थे। सूरह रहमान तो उन्होंने, जब ये मॉडर्न क्लास की तरफ आए तो फिर हीरा मंडी जब उन्होंने छोड़ दी, वहाँ शोर मच गया, बहुत रश और लोग पीछे पड़ गए, तो वो छोड़ के मॉडर्न क्लास की तरफ, या हमें कभी कभी कहते फिरौन क्लास की तरफ आ गए। या ये होते थे कि 7 स्टार हीरा मंडी पे अब ड्यूटी लग गई है, तो तरीका भी अल्लाह ने 7 स्टार दिया। तो पूछने में कहते होते जी जी, अगला सवाल मेरा यही था आपसे कि बाबा जी किस तरह आए, क्योंकि म्यूजिक थेरेपी आपने एक सेशन में बताया था कि वो म्यूजिक थेरेपी किया करते थे और कुछ सॉन्ग्स भी थे जो वो बताया करते थे, तो वो किस तरह से म्यूजिक से कारी अब्दुल बासित की सूरह रहमान की तरफ आए, और इसके बारे में थोड़ा अगर मैंने आपको बताया कि नजीबुद्दीन फैन सैयद थे और अकलौते भाई थे। सैयद पेरेंट्स की कुछ शादी की आई थिंक 20 साल बाद वो पैदा हुए थे, और उसमें भी कोई मजलूब उनके घर के बाहर मांगने आ गए, उनकी वालदा ने खाना भेजा। उन्होंने, वाकई भी मैंने सुनाया हुआ है, लोगों ने खाना खा के प्लेट्स वापस अंदर देते हुए कहा कि बीबी को मांगे क्या मांगती है। वो वालदा बाबा जी की बड़ी, बाबा जी अपनी वालदा को मुर्शिद कहते थे। वो कहते हैं कि सैयद साहब, शाह साहब जलाल में आ गए अम्मा जी, तो उन्होंने अंदर से कहा कि इन्हें कहो कि ये सैयद का दर है, यहाँ से दिया जाता है, लिया नहीं जाता। तो वो दोनों मजलूम छलांगे मारना शुरू हो गए बाहर ही, गाँव के अंदर जो भी सेन होगा, बाहर जो बाजार था, उन्होंने धमाल डालनी शुरू कर दी कि सैयद का दर है, कुछ लेके जाएंगे, सैयद का दर है, कुछ लेके जाएंगे। कुछ देर वो लगे रहे। उसके बाद उन्होंने ऊंची आवाज में कहा कि बीबी को बेटा होगा, लेकिन होगा फकीर। तो बाबा जी कहते हैं कि साल बाद में पैदा हुआ,
تو والدہ میری اتنی چلاک تھی کہ جب میں بڑا ہوا انہوں نے مجھے اس زمانے میں، یعنی بابا جی کی برتھ 30s کی ہے، 1930s کی، اور وہ کہتے ہیں انگریز کا دور تھا تو مجھے نکر شرٹ پہنا کے تو پتہ نہیں 5-6 کلومیٹر کتنی دور اس گاؤں سے، یا 10 کلومیٹر مجھے اسکول بھیجتی ہوتی تھی، اور جو کوئی اچھا اسکول قریبی شہر میں تھا، اور میں نے پیدل ہی جانا ہوتا تھا، تختی پکڑی ہوتی تھی، اس کو سکھاتے سکھاتے کوئی مارم راز نہ ملتا کہ منہ حال سناوا دل نہ کہتے، مجھے نہیں پتا یہ فکرہ میں نے کہاں سے سنا ہوا تھا، میں بس یہ پڑھتا پڑھتا جاتا تھا، پڑھتا پڑھتا آتا تھا، لیکن جاتے ہوئے جب والدہ سے کہتا تھا کہ اچھا اماں جی اللہ حافظ یا میں جا رہا ہوں، میری ماں دعا دیتی ہوتی تھی کہ امیر بھی ہوئی، فقیر بھی ہوئی، جتھے پیر ہوئی اوتھے خیر ہوئی، فوٹو والی زبان تھی ان کی، للہ چھوٹا سا شہر ہے بیرا سے آگے اور کلر کا سے پہلے موٹر وے کے اوپر آتا ہے، تو وہاں چھوٹا سا گاؤں ہے ٹوڈی تھال، وہاں کی برتھ تھے، ویسے بابا جی مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے لڑی میں سے تھے، جلال الدین سرخوش بخاری جو پہلے بخاری سید ادھر آئے، اور ایک گدی کی ان کی دستار بندی بھی ہوئی، لیکن کہتے ہیں والدہ اتنی چلاک تھی کہ امیر پہلے کہتی تھی، کہتے جب تک وہ حیات رہی بابا وڈیرا رہا، بابے کے پاس بیڈ فورٹ جیپ شاید تھی اس وقت، یا اس زمانے کی پجیرو کلاشنکوف رکھی ہوئی تھی، گارڈن کالج پنڈی سے پڑھے، وہاں سے پھر آگے کول مائننگ شروع کر دی، پاکستان کے پہلے کول مائنرز میں سے تھے، بڑی اچھی رہی وہ، تو کہتے میرے بارے میں مشہور تھا کہ یہ جو چھوٹا سید ہے یہ سیف سمان ہے، میں جو کہتا تھا ہو جاتا تھا، اور بولتا کم تھا لیکن جو منہ سے نکلتا تھا، اور پلس یہ تھا کہ یہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو سونا ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنے علاقے میں سڑکیں، مجھے بڑا شوق تھا، میں نے اسکول بنوائے، بچوں کے اسکالرشپس جن کا مجھے پتہ چلتا تھا کہ کسی بچے نے اچھا پرفارم کیا 5th میں 8th میں 10th میں، اس کا اکاؤنٹ کھلوا کے اس کے والد کو صرف کہتے تھے کہ یہ پیسے آتے رہیں گے، تم نے اس کو نہیں بنانا، تاکہ اس کی عزت نفس مجبور نہ ہو، لیکن اس کو ڈاکٹر بناؤ، اس کو انجینئر بناؤ، یہ آرمی میں جائے گا، اور وہ لوگ جاتے تھے، بعد میں وقت نے ثابت کیا، لیکن وہ بابا جی کہتے کہ وہ مجھے نہیں پتا، میں ایک بے چینی سی ہوتی تھی، میں گھر نہیں رہتا تھا، جیپ پہ پھرتا رہتا تھا، دوستیاں بہت تھی پالیٹیشینز کے ساتھ، اور اپنے علاقے کے بھی، اب ظاہری بات ہے اتنا جو سوشل ورک کرتا ہے تو پالیٹیشینز بھی ایسے بندے سے بنا کے رکھتے ہیں کیونکہ اس کی روٹس ہوتی ہیں لوگوں میں۔ بابا جی کہتے ہیں میں موٹر وے کی بھی سجیشن دینے والا 70s میں، لیٹ 70s میں اس علاقے میں میں تھا کہ ادھر سے سڑک نکلنی چاہیے، اور اس طرح کی باتیں اپلیکیشن بھی دی ہوئی تھی، لیکن 89-90 میں والدہ کی ڈیتھ کے بعد ان کی دستار بندی ہو رہی تھی، والدہ جاتے جاتے ان کی ایک شادی کروا گئی، جو وہاں پہ لیڈی ہیلتھ وزٹر تھی ان کے گاؤں میں، بابا جی نے اپوائنٹ کروائی تھی، ان کو بہت سی غمت تھی، ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، کوئی اسکلڈ دایا نہیں تھی، تو وہ خاتون جو تھی ینگ تھی، لیکن ان کی بیوہ تھی اور بچے تھے شاید 2 بیٹے 1 بیٹی چھوٹے چھوٹے، تو بابا جی کی والدہ نے ضد کرا کے، حالانکہ پہلے بابا جی کی وائف تھی جو سیدزادی تھی، با پردہ گھر سے باہر نکلتی نہیں تھی، اور ان میں سے بابا جی کے 2 برخوردار ہیں، مخدوم سید منشا بخاری اور فرت بخاری، بیٹیاں 4، لیکن بابا جی کہتے ہیں کہ شاید میری ماں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے بعد میں گھر سے نکل جانا ہے، تو یہ سیدزادی تو پیچھے نہیں جائے گی، ٹھیک ہے، وہ خاتون لاہور کی تھیں اور وہاں پوسٹڈ تھیں، انہی کے گھر رہتی تھیں، اماں جی کی فزیو تھراپسٹ بھی تھیں، ان کی خدمت کرتی تھیں، اماں جی نے ضد کر کے، بابا جی نہیں مانتے تھے اور ان کے والد بھی ضد کر کے شادی کرا دی، کہتے ہیں جو ہماری ماؤں کا ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے کہ میں بتی دھارا نہیں بخشاں گی، دودھ نہیں بخشاں گی، کہتے ہیں کہ بابے کے اوپر قبضہ گروپ نے، وہ لاہور والی آنٹی جی کو قبضہ گروپ کہتے تھے، کہ قبضہ گروپ کے ہتھے دے دیا، بابے نے انہیں یہاں لاہور میں بھاٹی میں گھر لے دیا تھا، بچوں کو پڑھنے ڈال دیا، ان میں سے بھی ایک بیٹا آرمی میں کافی سینئر پوسٹ پہ گیا، دوسرا نیوی میں سینئر پوسٹ پہ گیا، بیٹی کی گریجویشن کرا کے بابا نے شادی کرا دی، لیکن 90 میں یہ دستار بندی ہو رہی تھی، سارے سادات جمع تھے ان کے گاؤں میں، بابا جی کہتے ہیں مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی وہ پگڑی کوئی ہمارے آ رہی تھی، جو کہ میرے 11 بار گھمانی تھی سر پہ، تو میں اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ مجھے تو پتہ نہیں یہ کیا ہے، اور یہ دستار بندی جو ہو رہی ہے، ایک دربار تھا قریب، مجھے ان کا نام بھول گیا، وہاں کی بابا جی کو مخدوم شپ دی جا رہی تھی، جب بابا جی کہتے ہیں کہ میں اللہ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے تو پتہ نہیں یہ سب کام کیا، یہ کیا ہے، اگر تو اس میں کوئی پازیٹیوٹی ہے اور میرے سے کوئی کام لینا ہے مجھے گائیڈ کر اور میں تیرے حوالے ہوں، کہتے ہیں وہ ابھی 7واں لڑ تھا تو میرے جسم میں پتہ نہیں کیا گرمی تھی، غصہ تھا، لہر تھی، میں نے وہ پگڑی بھی پھینکی اور پتہ نہیں عجیب بائی تبائی بکتا یا گالیاں بکتا، وہاں سے جوتا بھی اتر گیا، گاؤں سے چلا گیا،
کہتے لوگ سارا کہنا شروع ہو گئے کہ وہ بوجھ ہی نہیں اٹھا سکا جو سیادت کا ہے. بابا کہتے ہیں وہی اماں جی جو باٹی والی تھی یہ مجھے ڈھونڈتی ڈھانڈتی، بعد میں انہوں نے مجھے ڈھونڈ لیا. میں کہیں پنڈی میں اسلام آباد میں بڑی امام سرکار کے دربار پہ پڑا ہوا تھا، کوئی ہوش نہیں تھی. تو یہ پھر مجھے پکڑتی تھی، وہاں سے کوئی قریبی چیز جو وہاں رہتے تھے ان کے گھر لے جاتی تھی، نہلاتی دھلاتی، کپڑے پہناتی تھی. کہتے ہیں بابے کو پھر جب دورہ سا پڑتا تھا بابا پھر کپڑے پھاڑ یہ وہ کر پھر نکل جاتا. اور پھر وہ ان کی ایک اپنی مجذوبیت کی یا نشے کی زبان تھی جس میں وہ بولتے تھے کہ بابا کو بڑی امام سے حکم ہو گیا لاہور کا، بابا لاہور آ گیا. یہاں پہلے بیویاں پاک دامن پہ ڈیوٹی رہی، پھر ایک دن وہاں الٹیاں شروع ہو گئی، پتہ نہیں الٹیوں کیا مطلب تھا. پھر حکم ہو گیا بابا موئے دریا آ گئے. موئے دریا بھی ایک چھوٹا سا دربار ہے اے جی آفس کے سامنے، وہاں کچھ دن ڈیوٹی رہی. وہاں سے 3 بار اللہ 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 والی دعا اسم اللہ ذات ملا. اور وہ بھی بخاری سید ہے. کہہ رہے داتا صاحب ڈیوٹی لگ گئی. داتا صاحب سے بابا کو ہیرا منڈی جانا پڑ گیا. اور وہ واقعہ بھی میں نے نریٹ کیا ہوا ہے، تو پرانا ہی سارا انٹرویو ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں 3 دن تو بابا رمضان تھا، تو 3 دن بابا جو ہے نا وہ داتا صاحب بیٹھا رہا، صرف ان کے سنانے جو سبیل ہے پانی کی وہاں سے پانی پی لیتا تھا. ابھی شریعت تھوڑی سی اندر کہیں ہوش آتی تھی تو روزہ رکھتا تھا، اور کھولنے کے لیے کسی سے مانگتا نہیں تھا کہ ہم سید ہیں کوئی خود ہمیں بچائے گا. تو کہتے کوئی دیتا نہیں تھا. داتا بیٹھا رہتا تھا کہ داتا خود ارینج کرے میرا. دوسرا دن جب تیسرا دن تھا برا حال تھا پانی پی کے، تو کہتے ہیں کہ غصہ چڑھ گیا بابے نے، جناب نہ جوتی کی ہوش یہ وہ کہ بڑا داتا بڑی پھرتا یہ وہ. داتا صاحب چھوڑے تھے، کہتے میں مینار پاکستان والی سائڈ کو باہر نکلا، ادھر کو جائی جا رہا تھا. کہتے مجھے نہیں پتا میں اپنی اسی حالت میں جو کہہ لیں آپ مجذوبیت کی حالت تھی، یا ڈاکٹرز تو کہیں گے شیزوفرینیا ہو گیا ہے، جو بھی ہو گیا وہ اسی حالت میں. وہ کہتے ہیں کہ بابے کو نہیں پتا کہ بابا یہ پھجے کے پائے والی گلی میں آ گیا. لاہور میں یہ ہیرا منڈی کی بڑی مشہور گلی ہے اور وہاں کھانا بڑا مشہور ہے یہ. تو کہتے وہ افطاری کے بعد کا ٹائم تھا یا سحری کا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہاں کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ہڈیاں پھینک رہے تھے نیچے. تو کتے بھی لپکتے تھے اور 2 فقیر تھے یا ایک فقیر تھا وہ بھی اٹھانے کی کوشش کرتے تھے وہ ہڈیاں اور کھانے کی. اور کتوں اور انسانوں کی لڑائی، اور جو لوگ اوپر بیٹھ کے کھا رہے تھے امیر لوگ وہ اس کو انجوائے کر رہے تھے. ان کا یہ کھیل تھا، لڑکے لڑکے کچھ تھے. کہتے بابے کی طبیعت خراب ہو گئی کہ انسانیت کی تجلیل دیکھ کے بابا وہاں سے بھی وامٹ کرتا واپس نکلا. کہیں بابے کو جو نظر آتا تھا وہ برداشت نہیں ہوتا تھا. لوگوں کی نظر میں وہ کچھ اور تھا اور بابے کی نظر میں کچھ اور تھا. انتہائی احساس اور بہت ہی مخلص لوگ ہوتے ہیں، پیور لوگ ہوتے ہیں. بھائی کہتے ہیں کہ واپس آ رہا برا حال تھا، چکر آ رہے تھے. تو ایک دروازہ مجھے نہیں پتا ٹاٹ لٹکا ہوا تھا. بابے کو شدید چکر آیا، بابے نے وہ ٹاٹ پکڑنے کی کوشش کی اور بابا اندر جا گرا. وہ دروازہ کھلا تھا. جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ گھنگرو پہنے میں تھے اس کاکی نے، اور وہ پاس کھڑی یا اسے پتہ نہیں بھائی وہ گودی میں کیا ہوا تھا، اس کے پاؤں میں ایک میں گھنگرو تھا. وہ بابا جی کو کہی جا رہی تھی کہ بابا آنکھیں کھولو بابا آنکھیں کھولو. تو کہتے بابا نے آنکھیں تو کھولی لیکن ہوش کوئی نہیں تھی، برا حال تھا. وہ بریانی اس کے پاس اپنی گھر میں تھی یہ کیا وہ بابا جی کو کھلا رہی تھی. کہتے ہیں سید کا جلال ایک بار پھر جاگا کہ لو ہم کجری کے کھائیں گے یہاں سے اور سید کھائے گا. کہتے ہیں لیکن جو حالت تھی اور جتنے پیار سے وہ کھلا رہی تھی، وہیں نیچے ہی فرش پہ بیٹھے میرا سر اس نے گود میں رکھا تھا کہ بابا، وہ جیسے بابا مجھے کہتی تھی. تو بابا 3-4 لقمے لے گیا. جب کچھ ہوش ٹھکانے آئے تو بابا نے اسے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا ہے کہ میں بھوکا ہوں؟ داتا کو تو پتا نہیں چلا. تو کہتے ہیں کہ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اتنا قریب فاصلہ تھا. تو وہ کہتے اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے دیکھتے نے کہا بابا میں نے فاقہ کاٹا ہے. تو بابا کہتے بابے کو جھٹکا لگا، سمجھ آ گئی کہ فی الحال رزق کدھر ہی لکھا ہے. ان لوگوں کی حالت بدل گئی ہے. اب بابا اسی حالت میں کہتے ہیں وہاں بگیوں والی جگہ پہ کئی بار لد پہ ہی لیٹا ہوتا تھا. کئی بار وہ مسجد ہے چھوٹی سی بادشاہی مسجد کے ساتھ اسی گلی میں سائڈ پہ، اسے پہلی بادشاہی مسجد بھی کہتے ہیں. شہاب الدین غوری نے آئی تھنک تعمیر کروائی تھی، 1000 سال پرانی مسجد ہے. بھائی کہتے ہیں ہر دور میں کسی نہ کسی فقیر کی ڈیوٹی رہی ہے. اور یہ جتنا علاقہ داؤد صاحب کے ارد گرد سے وہ مدینہ الاولیاء کہتے تھے. کہتے بڑے بڑے ولی ادھر دوڑے دیتے ہیں، شاہ حسین سے لے کے اور بلے شاہ تک.
تو کہہ رہے بابا کئی بار ادھر بھی گندے نالے میں بیٹھا ہوا پاؤں لٹکا کے، مسجد کے سامنے گندا نالا تھا، پوری مسجد کے آگے وہ گندا پانی پھیلا ہوتا تھا، اور نمازی جناب اپنے پائچے بجا کے بھاگم بھاگ مسجد کی طرف جا رہے ہوتے تھے جمعہ پڑھنے، اور کئی بار کئی نشے والے یا کئی انسان وہیں وہ گند میں گرے ہوتے تھے یا وہاں سے گند کھا کے کھا رہے ہوتے تھے. تو بابے کو کئی بار غصہ چڑھنا کسی امیر یا ذرا اچھے کپڑے والا جو نمازی نظر آنا، اسے غصے میں کہہ دینا، وہ ایک گاڑی سے چلتے رانیا میں کہہ رہا رانیا میں خدا یہاں پہ مر گیا، تم لوگ اندر جا رہے ہو. کہتے لوگوں نے لاہور الگ کہنا کہ یہ کیا بات ہوئی، خدا ادھر پڑا ہوا ہے اور یہ کہتے بس یہاں سے شروع ہوا. تو پھر انہی لوگوں کی گھروں میں ایک کاکی کے گھر میں پہنچ کے، جو بھی ان لوگوں کا ٹارگیٹ ہوتا ہے فراڈ، یہ کنگو فلاش تو ہوتے ہیں کیموفلاج، تو کہتے ہیں وہاں تو لوگ تماشبین آتے تھے، شہر کا بدماش آتا تھا، برے سے برا آدمی آتا تھا. اب اگر میں ان سے نفرت کرتا تو وہ میرے قریب نہ آتے. بابا ان کے درمیان ان جیسا بن کے بیٹھ گیا، انہیں کہے کہ آپ بہت پیارے ہیں. کاکیوں کے درمیان بھی بیٹھ جانا، اچانک کہنا کاکی دمال ہی سنا دے. وہاں لوگ یا جسم فروشی کے لیے آئے ہوتے تھے یا وہ ناچ کرنا دیکھنے. اس میں نصرت علی خان کی جیسے ابھی آپ کے سامنے آپ نے بھی ابھی لگایا ہے، نصرت صاحب بھی ان تھے، تو کبھی کبھار نصرت کا کوئی کلام دا مست کلندر یا نور جہاں کا شام کلندر یا ہاڑا وے مینو کی ہو گیا، اس طرح کا کلام لگوا دینا اور اس کاکی کو کہنا دمال کرو، تیری دمال سے دنیا کو شفا ہوگی. وہ کاکیوں کے بھی میں نے انٹرویو کیے ہیں کچھ کے پڑھے ہیں میرے پاس، وہ کہتی ہیں کہ ہم بڑی حیران تھی کہ ہم گندی مندی ہماری دمال سے شفا کیسے ہو سکتی. تو کہتے ہیں کہ وہاں تو اسی طرح کا طبقہ آیا ہوتا تھا، ٹانگے والے، ریڑے والے، پولیس کے جونیئر لوگ یا کوئی بھی جو طبقہ تھا، تو جو پیسے زیادہ نہیں خرچ سکتا تھا سستے مال کے چکر میں یا سستی تفریح کے چکر میں، یا کالج کے لڑکے آئے ہوتے تھے ہاسٹل کے، گورنمنٹ کالج، اسلامیہ کالج کے جو قریبی تھے. کہتے بابے نے ایک دم نعرہ مارنا اور رن یا وہ اس کے پاؤں کو دیکھو، جس کو کالا پیلا یرکان ہے، جس کو کینسر ہے، جس کو شوگر ہے، شفا ہو جائے گی، اس کے پاؤں کو دیکھتے رہو. کاکی تاڑی ہے کبھی؟ کاکی تاڑو. وہ مذاق بننا کہ جی ہم تو کاکی تاڑنے آئے ہوئے ہیں، اور بابا بھی کہتا ہے، بڈھا بابا دیکھو جی کتنا رنگین مزاج ہے، کہتا ہے کاکی تاڑو. کاکی وہ ماں، ممتا، انکنڈیشنل لو، 70 ماؤں جتنا پیار، اسے کہتے تھے کہ ہر انسان کے اندر وہ اللہ ہے، اس کو دیکھو. لیکن یہ بات تو رمز کی بات تھی. ویسے کہتے کاکی تاڑی ہے کبھی؟ کاکی تاڑو. اس میں کئی بار لوگوں کی عجیب کیفیت ہو جاتی تھی، وہ دھمال ہوتے ہوئے یا میوزک ہوتے ہوئے تو لوگوں کے اوپر رکت تاری ہو جانی، لرزہ تاری ہو جانا، دھمال میں چلے جانا. اب اوباما ہی نے اٹھ کے پاس وہ بند کرا دینا، کاکا بابا آنکھیں کھولو آنکھیں کھولو آنکھیں کھولو. بابا جی نے 8-10 سال وہاں یہ ڈیوٹی دی، 300 سے زائد کاکیوں کی وہاں سے شادیاں کرا دی. اسی طرح کے کاکے جو توبہ طائب ہوتے تھے انہی کے ساتھ شادی کرا دیتے تھے، اور کاکیاں وہ آج اپنے گھروں میں ہیں. بابا جی کہتے ہیں بابے نے اس گلی میں جھاڑو تو پھیر دیا لیکن وہاں مشہوری ہو گئی. یہ زیاد شاہد صاحب تو فوت ہو گئے ہیں، اور خوشنود علی خان NNI والے، ان لوگوں نے ان کے اوپر ایک فیچر چھاپ دیا کہ ہیرا منڈی میں اسکینڈل، شفا کے نام پہ ڈبہ پیر، پیر آف گنجر شریف، پیر کاکی تاڑ، یہ مختلف نام دیے انہوں نے. بہت بڑا آدھے صفحے کا پیج لکھ دیا، تصویریں لگا دی جہاں وہ کاکیوں کے سر پہ بھی دمال، وہ پورے دمال سے نکال رہے تھے، یا کسی کو وہ آپ کو پتا ہے فوٹوگراف اس اینگل سے لینی کہ وہ لگے کہ پتہ کیا ہو رہا ہے. جی اب وہ ظاہری بات ہے یہ انہوں نے لگا دیا جب، تو فتوے آنے شروع ہو گئے. علماء کرام سے ساتھ وہ رائے بھی لے لیتے. علماء کرام نے کہا جی شفا ہو ہی نہیں سکتی، میوزک حرام ہے، اور استغفر اللہ یہ کون ہے جو ہیرا منڈی میں کفر و الہٰ پھیلا رہا ہے. ہیرا بابا جی کہتے ہیں ہیرا منڈی میں کفر و الہٰ کی فکر پڑ گئی. ہیرا منڈی میں آج تک تبلیغی جماعت بھی نہیں گئی، جاتا وہاں کوئی نہیں ہے. جی اور اسی دوران وہ بچے آرمی میں چلے گئے ہوئے تھے جو ادھر لاہور والے تھے، وہ ایک بار اپنے گھر پکڑ کے بابا جی کو لے گئے. وہ لوگ پریشان تھے کہ ہمارے باپ کو یعنی کیا ہو گیا، بدنامی کی بات ہے یا کچھ. بابا جی کہتے ہیں وہ تبلیغی جماعت میں تھا، جو بڑا بیٹا آرمی میں تھا. یہ آئی تھنک طارق جمیل صاحب تو چھپاتے ہیں اس بات کو، اب اگر ان سے آپ لوگ پوچھیں گے تو شاید مان جائیں آپ. تو ایک اور تھے، میں نام بھول گیا، وہ بڑے سینئر، وہ بھی 10 ٹاپ کے جو ہوتے ہیں نا، جوڑ یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ان میں سے لوگ تھے. انہوں نے میرے آپ پر تعارف کرایا تھا. وہ یہ NWFP کی سائٹ کے تھے، مردان کے، ایئر فورس کے تھے. وہ ہنستے ہوتے تھے. مجھے ملے ایک بار تو انہوں نے مجھے کہا کہ ان کو نہ چھوڑنا.
ہم ایک بار ہمارے دوست نے ہمیں کہا کہ ہمارا باپ گمراہ ہو گیا ہے اور اس کو تبلیغ کرنی ہے. ہم بڑے، اور وہ بڑے خطرناک آدمی ہیں، وہ قابو نہیں آتے. ہم مین بندے جو ہے نا آگے ایک دن گھیرنے انہیں کہتے بابا جی آگے سے کہتے ہیں کہ چلو گشت کرتے ہیں. تو کہتے ہیں تبلیغی جماعت تو گشت کی بڑی شوقین ہوتی ہے. انہوں نے کہا چلے جی ایک وہ میرا خیال ہے ایئر فورس کی تھی وہ ڈیپوٹیشن شاید اس کا ٹائم تھا. ایئر فورس کی بیس تھی لاہور کی، وہاں کالونی تھی. انہوں نے کہا یہ کالونی میں چلتے ہیں. بابا نے کہا نہ گشت کا علاقہ میری مرضی کا ہوگا، گاڑی میں بیٹھو. بڑے ضروری جو لوگوں کو گشت کی ضرورت ہے، تمہاری تبلیغ کی ضرورت ہے، میں وہاں لے کے جا رہا ہوں. وہ بیٹھ گئے سارے. ان کے کئی آفیسرز تھے ایئر فورس کے، وہ وردیوں میں ہی تھے. مجھے بتاتے تھے کہ ہم جب وہاں پہنچے ہیرا منڈی کی گلی میں تو ہمارے تو پسینے چھوٹ گئے تھے سفر میں کہ یار یہ بندہ ہمیں کہاں لے آیا، ہم سروسز کے بندے ہیں اور یہ شکایت ہو گئی، کوئی انٹیلیجنس میں شکایت ہو گئی ہماری پروموشنز کا مسئلہ، جو آپ کا مسئلہ، یہ کدھر لے آیا. اور کہتے ہیں وہ بابا نے ایک دن گاڑی کھڑی کروا کے اس کوٹھے پہ یا جو بھی تھا تو ادھر ناک کیا چھڑی سے. کاکی نے دروازہ کسی نے کھولا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. کہتے ہم سارے اندر گھسنے کی کہ یار باہر نہ لوگ دیکھے. کہتے اندر عجیب تھا، وہ ڈربا ہی لگا عورتوں کا یا بچیوں کا. وہ چھوٹی سی جگہ پہ کافی زیادہ لڑکیاں تھیں اور ایک بینچ سا ہی تھا، اس پہ ہم کٹھے ہو گئے. چار پیسی تھی ایک اور کہتے بابا جی اب کہتے کاکیوں بیٹھ جاؤ اور میرے کاکوں کی بات سنو، یہ کیا کہتے ہیں اس پہ عمل کرو، اسلام زندہ باد. تو کہتے جی اب ہم پسینے آ رہے اور اس میں سوچے یار یہ کہاں ہمیں لے آئے اور یہ عورتوں سے. کہتے وہ ظاہری بات ہے ان کا جو حلیہ تھا گھر کا یا ان کا انہیں تو ان چیزوں کا نہیں اندازہ. گلے ان کے بڑے بڑے، نہ دوپٹہ نہ کچھ، عجیب کھلا ماحول. یعنی وہ نیچے بیٹھ گئی، ہم اوپر تھے، ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی بھی ویسے ہی مشکل ہوگی. تو کہتے ہیں اتنی دیر میں ایک بندے پہ سے اٹھی پڑے، ایک نلکا لگا ہوا تھا ہینڈ پمپ اور کھرا تھا. غربت اتنی تھی اس جگہ پہ جہاں بابا جی رہے ہیں، ان جگہوں پہ ڈیوٹی کیا. ہم لوگ تو باتیں ہی سنا سکتے ہیں نا، ہمارے لیے تو فیسینیٹنگ باتیں. زمانے میں اس بندے کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنا، اس کے ساتھ رہنا بہت مشکل کام ہے. جن لوگوں نے یہ ڈیوٹی کی ہے بڑی مشکل کی ہے. جی وہ کاکیاں بابا جی وہ مجھے بتاتے ہیں، مجھے ان کا نام بھول گیا، ایئر فورس والے ایک تبلیغی جماعت کے تھے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کاکی اٹھی ہے ہمارے سامنے، وہ اس کھرے میں گئی ہے. نلکے کے ساتھ کھرا ہوتا ہے، آپ پتہ کہ آسٹریلیا میں لوگوں کو یاد رہا ہے کہ نیرا جو پاکستانی ہے یہی. تو کہتے تھے اس نے وہیں پہ شلوار نیچے کی، ایک کارنر میں اس نے اپنا چھیچی کیا، یورین پاس کیا. ایک سٹیل کا گلاس پڑا ہوا تھا، اس نے شلوار اوپر کی، وہ جناب سٹیل کا گلاس میں نلکے سے تھوڑا پانی بھرا، اسی سے ہاتھ صاف کیے، وہ گلاس پر رکھا، آ کے پھر بیٹھ گئی. وہ کہتے ہیں کہ میں بار بار بابا جی کہ بولتے نہیں کاکا بول دو، تمہاری بولتی کیوں بند ہو گئی ہے؟ کاکیوں کو اسلام دو، جلدی بتاؤ انہیں، اللہ سے پوچھناچ کراؤ. تو ہم ان کی حالت دیکھ رہے تھے کہ اتنی غربت اور یہ کیا ہے اور ان سے بات کیسے کی جائے. تو کہتے ہیں اتنی دیر میں نے کہنے کی کوشش کی کہ پانی ملے گا. کہتے وہ کاکی فٹافٹ اٹھی، وہی اسٹیل کا گلاس اس نے پکڑا اور وہ اس نے ہینڈ پمپ میں اس میں پانی بھرا اور وہ سیدھی لے کے آ گئی میرے پاس. کہتے ہیں میں تو جلال میں آ گیا تبلیغی جماعت سے. کہتے میں نے اسے کہا کہ تم لوگوں کو پاکی پریتی کا کچھ نہیں پتا. کہتے میں نے اب ٹاپک شروع کر دیا پاکی پریتی کا. وہ ڈر گئی، وہ سیم بھی، وہ پانی بیچاری. کہتے میں اسے کہوں کہ تمہیں تمیز نہیں ہے اس گلاس میں پانی پینا جس سے تم استنجا کر رہی ہو، یہ کر رہی ہو، وہیں پہ پیشاب کر رہی ہو، وہیں گلاس رکھا ہوا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے. یہ کہتے بابا جی ایک دم میں نے دیکھا تو ان کے چہرے پہ جلال اور ایک دم کھڑے ہو گئے. مجھے کہتے بس بس کاکا بابا ہو گئی تبلیغ، تمہیں تو ان کی برائی سے ہی نفرت ہے، تمہیں تو ان کی برائی نظر آ رہی ہے، تم نے تو ڈرا دیا انہیں اسلام سے. ٹھیک ہے اور بابا جاؤ کہیں اور گشت کرو. تو کہتے ہیں ہم تو جان بچی سو لاکھوں پائے وہاں سے بھاگ آئے کہ یہ تو کوئی پاگلی آدمی ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے یہاں پہ. بہت دیر بعد وہ ممتاز صاحب ملے تھے مجھے شاید باجی کے گھر سے. بابا جی یہ ہیرا منڈی سے نکل کے 5 اسٹار ہیرا منڈی فرعون کلاس میں آ گئے تھے، سورہ رحمان بتاتے تھے. تو وہ کہیں آ گئے، بابا جی کو فون کیا، انہوں نے مجھے اسٹوری سنائی اور کہا کہ ان کو چھوڑنا کبھی نہ. ہمیں آج سے 10 سال پہلے سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن بیٹا آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں اور آپ ان کے ساتھ ہیں. ان کی باتیں ہمیں بہت بعد میں سمجھ آئی، ہماری تھاٹ پروسیس میں چینج آ گئی ہے، یو ٹرن آئے ہیں لائف میں. حالانکہ بڑے مین لوگ تھے، سینئرز تھے. تو وہاں پر تو ظاہری بات ہے ہیرا منڈی میں تو میوزک اور دھمال کی ہی بات ہونی تھی. وہاں تو لوگ گانا دیکھنے آتے تھے.
جی اس میں بیسیکلی وہ کاکی تو ایک اٹریکشن تھی, کاکی کے پاؤں ایک ڈسپشن تھی. وہ جو ہیلنگ ویو بابے کی طرف سے آتی تھی, جو دعا تھی وہ ریفلیکٹ کر کے لگتی تھی تاڑنے والے کو, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اور بابے کا فراڈ بھی قائم رہتا تھا, بابے کا پتہ نہیں چلتا تھا, دعا تو بابے کی قائم ہوتی تھی. بابا وہاں پر بھی لوگوں کو اگر دم مست کر اندر علی علی کر دیا تو وہ کم از کم کسی نہ کسی کا مولا علی کی طرف ہی دھیان چلا گیا, ٹھیک ہے, اللہ کی طرف چلا گیا وہاں بیٹھے بھی, اس میوزک میں بھی, ٹھیک ہے. اور شام کلندر تو چار چراغ تیرے بلن میرا ہمیشہ پنجواں بالن آئی, یہ جو بھی تھا وہ اس شازیہ منظور کی آواز میں مائنی میں کنو آنکھوں ہوتا تھا. ایک سپریم عشق کے نام سے انہوں نے بنوایا تھا شعیب منصور سے, تیرے عشق میں چایا کر کے تھیا تھیا بولا جائے کلام. پھر یہ سید وغیرہ ان کے ہتھے چڑھ گئے, ان سے وہ فلموں میں کہہ دیتے تھے, بات کر جاتے تھے, وہ اپنے مرضی کا کام کر لیتے تھے. اس میں دماغ لگا, ایک فلم انہوں نے بڑی مشہور بنائی تھی, شان کی تھی, اس میں گانے تھے بڑے. وہ اس طرح لوگوں میں چینج لا رہے تھے. سبحان اللہ. جب مشہوری ہو گئی, یہ خبریں اخبار اور نہیں والوں نے ان کا اسکینڈل چھوڈل چھاپ دیے, فتوے لگ گئے کفر کے. پھر یہ جامع مسجد جو آپ کی بادشاہی مسجد کے جو امام ہیں, میرا خیال آج کل جو صاحب ہیں ان کے والد تھے آزاد, مولانا آزاد صاحب, انہوں نے اچانک بیان دے دیا اخبار میں کہ نہیں 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 نہیں, ان صاحب کے بارے میں کوئی بات نہ کریں, ہم لوگ بھی ادھر جب سے پاکستان بنا ادھر ہی ہے, کبھی اس گلی میں جانے کی ہمت نہیں ہوئی, تو ہمیں نہیں پتا یہ کیا کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, کیسے کنوینس کرتے ہیں. تو یہ گاہے بگاہے رات کو کئی بار آتے ہیں, ہماری چھڑی زوردار دروازے میرے دروازے کو ڈاتے ہیں, بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں تک آتے ہیں یا علامہ اقبال کے دربار تک, اور ہمیں کہتے ہیں کہ اوے مولوی میرا کام ادھر تک تھا, چل نکاح پڑوا ان کا, ٹھیک ہے. تو وہ اس نے تو اس گلی میں خالی کر دیا, صفایا کر دیا, 300 سے زائد بچیوں یہاں سے اس نے شادیاں کروا کے بھیجا. کیسے کرتا ہے ہمیں نہیں پتا, لیکن آج تک جس بچی کی اس نے شادی کروائی ہے وہ واپس نہیں آئی, اجڑی نہیں ہے. تو بابا جی کہتے ہیں جب یہ اخبارات میں آ گیا تو پھر بابے کی ماں لاد ہو گئی. جہاں فقیر کا مشہوری ہو جاتی ہے, شور پڑ جاتا ہے, وہاں سے جانا پڑتا ہے. تو کہتا ہے کہ بابا وہاں سے نکل آیا, ایک رود کی ستاری تھی داتا صاحب پہ لیٹر, کہتے 2-3 دن پڑا رہا, میری کئی بار یہ حالت ہو جاتی تھی کیفیت. تو کہتے ہیں پتہ نہیں کانوں میں یہ سورہ رحمان کی آواز قاری باسط کی آتی تھی, سمجھ نہیں آتا تھا. قصیدہ بردہ شریف ذہن میں آتا تھا. سید شاکر عزیر اسلام آباد ہوتے ہیں, پی ٹی وی کے جی ایم تھے, اب تو ریٹائر ہو گئے. ان سے کہہ کے وہ بابا جی کے پیچھے لگ گئے, ان سے کہہ کے قصیدہ بردہ شریف بنوایا پی ٹی وی پہ, اور قاری محمد کی آواز میں, اور سورہ رحمان قاری باسط کی آواز میں. ہاسپٹلز میں ٹیپ لے جاتے تھے اور پیشنٹس کو کہتے تھے سنو, مسلمز اور نان مسلمز جو بھی ہوتے تھے سب آنکھیں بند کر کے سنو. کہتے تھے میں ریسرچ کر رہا ہوں یہ نماز قائم ہو جانے سے بیماری کیسے چلے جاتی ہے, شفا کیسے ہو جاتی ہے. اب یہ باتیں ہی سمجھ نہیں آتی تھی کہ سورہ رحمان سننے سے نماز کیسے قائم ہو رہی ہے, یا سیدھا بردہ شریف میں میوزک ہے. لیکن فقیر کی رمز بڑا مشکل ہوتا ہے جاننا. لوگوں میں شفا ہونا شروع ہو گئی, مختلف آوازوں سے انہوں نے تجربے کیے, اور بھی آوازوں کے, لیکن بیسٹ ریزلٹ قاری باسط مصری کی آواز میں. وہ کہتے ہیں عاشق کی اذان اور ہوتی ہے, تو اس نے شاید بہت عشق سے پڑھا ہوا ہے. تو یہ کمبینیشن بڑا زبردست تھا. پھر انہوں نے یہ بتانا شروع کر دیا. میں نے ایک بار پوچھا کہ بابا یہ 5 اسٹار ہیرا منڈی کیوں کہتے ہیں, اور 7 اسٹار ہیرا منڈی یہ کیا ہے. وہ پی سی نگار ایوارڈز ہو رہے تھے, یہ شیخ رشید صاحب اس وقت بھی وزیر ثقافت تھے, میاں صاحبان کی حکومت تھی شاید. اچھا تو جی. اس کا واقعہ بتانا شروع ہو گئے. کہتے ہیں کہ کاکا بابا ایک بار وہاں گیا, جب وہاں سے فارغ ہوا تو وہاں گیا پی سی, تو پتا چلا نگار ایوارڈ ہو رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو وہاں بھی کاکی ناچ رہی تھی, وہاں ریما میرا ناچ رہی تھی, ٹھیک ہے. لیکن جب ہیرا منڈی میں ناچتی تھی بابا اور کوئی غریب ٹانگے والا دیکھتے تھے تو ہمیں پکڑ کے ٹپی تھانے بند کر دیتے تھے. اخبار میں خبر لگتی تھی کہ 2 تماش بین دادے ایش دیتے, ٹپی گلی میں گرفتار, اور رقاصائیں یا کنجریاں گرفتار. کہتے ہیں 2 کلومیٹر کے فاصلے تھے. پی سی کے فلور پہ جو ہے وہی رقص ہوتا تھا, اور تماشبین میاں صاحب, زرداری صاحب, حاجی صاحب, پیر صاحب, کمانڈر صاحب, ایس پی صاحب, پڑھے لکھے لوگ
ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وہاں خبر اگلے دن اخبار میں آتی تھی کہ ریما نے رقص سے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، وہ فنکاروں نے دل کھول کر پرفارم کیا اور پرستاروں نے دل جما کے داد دی. کہتے یہاں وہ فنکار اور وہ پرستار، یہ 2 کلومیٹر کے فاصلے سے جو شریعت بدلتی تھی، مجھے پتا چل گیا یہ 5 اسٹار ہیرا منڈی. وہ یہاں انہوں نے پھر 5 اسٹار طریقہ اپنا لیا سورہ رحمان، تاکہ انہوں نے تو پھر آپ کو پتا ہے یہ جو 2 رخا فیس ہے اس معاشرے کا، جی چاہے خود پورنوگرافی ساری رات دیکھتے رہے اور صبح یہ رقص کے نام پہ تاڑیں گے تو صحیح بالکل صحیح. فنکار کو اور جی پرستار بن جائیں گے، لیکن دیکھیں گے تو ویسے ہی. تو اگر ان کو کہا جائے کہ اس میں شفا ہوگی اس میوزک میں، تو وہ تو نہیں سنیں گے. اور ویسے بھی بابا جی کہتے ہیں وہ درد ان کے پاس ہوتا ہی نہیں تھا ان لوگوں کے پاس. تو سورہ رحمان کا پھر بابا نے اپنایا کہ یہ معاشرہ کم از کم اس کو سن لے گا. ایک دل میں خیال آ گیا. یہ سمجھ لیں آپ کا جواب میں یہی دے سکتا ہوں. فقیر اپنی رمز بتاتا تو ہے اسٹیٹ پر. جی 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 بالکل صحیح. دیکھیں جی ماشاءاللہ آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کو ولی کا ساتھ ملا، اس دوست کا ساتھ ملا جس نے ظاہر ہے آپ کو بھی بہت کچھ دے کے گئے ہیں وہ، اور آپ آگے بانٹ رہے ہیں وہ سب پیار محبت عشق جو انہوں نے آپ کو دیا. تو اس میں جی تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ ینگ جنریشن کے لیے، میرے لیے اور میرے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں اور آگے آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں ان کے لیے، کہ آپ اکثر کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچاننا بہت ضروری ہے. تو اپنے آپ کو کیسے پہچانا جائے؟ How should we know what are the first steps towards finding the purpose of life؟ یا اپنے آپ کو پہچاننے میں کیسے کوئی آپ اگر فرسٹ سٹیپس بتائیں اس بارے میں کہ کیسے اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم سٹارٹ کہاں سے کرتے ہیں. ہم ایک ہاف سیل ہوتے ہیں باپ کے یا ماں کا ہاف سیل، اور ماں کے پیٹ میں وہ بیبی 9 منتھس میں کیسے گرو کرتا ہے، اس کو کون ساری یہ سائنس کس کی ہے، کس نے اس کی ایک ایک چیز کا خیال رکھا ہوا ہے. اور جب وہ پیدا ہوتا ہے 9 ماہ کا، ہارڈلی چند پاؤنڈس کا، اس کو یہ تک نہیں پتا ہوتا، رو رہا ہوتا ہے کہ اس نے بات کیسے کرنی ہے، اس نے چلنا کیسے ہے، اس کی ہزاروں نیڈز کیسے پوری ہوگی. لیکن اس کا سارا سسٹم نیچر نے اور اللہ نے کیا ہوا ہے. وہ اگر اپنے آپ کو پہچاننے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ پھر ایک تو اپنے اوریجن کو یاد رکھیں کہ ہمارا کہاں کہاں سے اس نے ساتھ دیا، کہاں کہاں سے بچا کے لایا، اور اس دنیا میں ہم اس کے پلان کے تحت آئے ہیں، اپنے پلان کے تحت نہیں آئے. اور اس دنیا میں ایک فکس ٹائم تک ہم نے رہنا ہے. ہماری بھی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہے جس کا ہمیں نہیں پتا. ہم یہاں اچھی یادیں چھوڑ کے جائیں، اچھے اعمال کر کے جائیں اور فساد نہ کریں. ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں، اور جو ہمیں اپنے لیے پسند نہیں ہے ہم وہ دوسروں پر بھی نہ مسلط کریں. لیکن آج رات سونے سے پہلے اپنی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے اختیار کا پتہ چل جائے گا. آپ بڑی بڑی پلاننگز کرتے ہیں، آپ آج رات سونے سے پہلے اپنی کوئی ایک غلط عادت جو بچپن سے آپ نے کئی بار سوچی ہے، نشانی اس کی یہ ہے کہ آپ خود کئی بار ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ میری عادت ٹھیک نہیں ہے، یہ میں نے آئندہ نہیں کرنا، یہ میں آئندہ نہیں کروں گا. اپنے آپ میں سوچتا کہ یار یہ آج پھر ہو گیا، میں نے سوچا بھی تھا میں نے نہیں کرنا، یہ میں نہیں کروں گا. اس ایک عادت کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، غلط عادت کو، جس کو آپ خود بھی ایڈمٹ کرتے ہیں یا گھر والے یا باہر والے یا دوست صاحب بھی کہتے ہیں کہ یار تمہاری یہ عادت ٹھیک نہیں ہے. کچھ لوگ ایک دم غصے میں بہت زیادہ آؤٹ ہو جاتے ہیں، کچھ اور کوئی غلط عادتیں ہوتی ہیں. تو اس ایک عادت کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ اللہ کی خاطر میں اس ایک غلط عادت کو آج سے چھوڑ رہا ہوں. یہ اپنے آپ سے پیار ہے، اپنا میک اپ ہے، اپنی داغ دھبے کو چھپانا ہے، اپنی غلط عادت کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کو لگ پتا جائے گا، دانتوں پسینہ آ جائے گا کہ آپ سے وہ بار بار سرزد ہوتی. پھر آپ اگر چیک رکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یار میرے سے تو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہو رہا، اور میں دوسروں کو کیوں کرٹیسائز کرتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں. لیکن
آپ جو اس پہ قابو پانے کی کوشش کریں گے اللہ سے اس کی توفیق مانگیں. جس دن آپ اس پہ قابو پا جائیں گے آپ اپنے آپ کو پہچان جائیں گے. جس دن اپنے آپ کو پہچان جائیں گے آپ رب کو بھی پہچان جائیں گے. جس دن آپ اپنے تک پہنچیں گے سامنے رب بھی کھڑا مسکرا رہا. آپ اور اللہ ایک ہی جگہ پہ. سبحان کب اللہ. آپ ہوتے ہیں اور کب اللہ ہوتا ہے یہی آپ نے پہچانا. کیا بات ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو مطلب کہ دل خوش کر دیا میرا کہ آپ مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس بات پہ کہنے پہ، لیکن ڈیفینیٹلی دس از سم تھنگ کہ جس کو میں تو ضرور فالو کروں گا، اور آف کورس اس سے ہمارے ویورز بھی فائدہ اٹھائیں گے. ساتھ ہی آپ جس طرح دعا کے لیے معاف کرنا بہت ضروری ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ سب کو معاف کر دیا جائے، تو کیا شیطان کو بھی معاف کر دینا ہے؟ حالانکہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، تو کیا اس کی بھی معافی ضروری ہے؟ پہلے تو یہ پتا کریں کہ شیطان نے آپ کا واقعی کیا بگاڑا ہے یا آپ نے خود بہت کچھ کر لیا ہے. ہمیں شیطان پہ الزام نہ لگائیں. اس نے بھی اللہ کے دین کو کہہ دیا کہ سرکار میں صرف سجیشن دی، میں نے اس کے مائنڈ میں ایک SMS بھیجا تھا، امپلیمنٹیشن اس نے کچھ کی ہے. بالکل وہ صحیح. میرے فون میں میری میسج تو الٹا سیدھا بھیج سکتا ہے یا فون میں گندی ویڈیو بھیج سکتا ہے، لیکن وہ میری انگلی اٹھا کے اس کو کلک نہیں کر سکتا. وہ میں ہی کروں. وہ بالکل صحیح. آئیڈیا دے سکتا ہے کہ یار کر لو چیک تو کرو، دیکھو کیپشن بڑی زبردست ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، لیکن وہ انگلی اس کو ٹچ کرنی، اس کو دیکھنا، یہ شیطان نہیں ہے، میں کروں. جی. اور میرا نفس پہ آتا ہے میرے سے. تو معاف اصل میں رحمان کہتے ہی اسے اللہ کی اس صفت کو جو گناہ گاروں کو بھی معاف کرے. بلکہ وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے جتنی بار اس نے بار بار کہا ایسے لگتا ہے جیسے کہتا ہے تو کار گناہ میں رحمان. اتنا اس نے اپنی رحمانیت کا ذکر کیا کہ یار کوئی بات نہیں، تو کر لے گناہ یا ہو گیا گناہ، تو واپس آ جا، بس میں رحمان ہوں، لیکن واپس میرے پاس آ، کسی اور دروازے پہ نہ جا. میں تمہیں دھو کے، جیسے ماں بھی فوراً پیمپر چینج کر کے بچے کو نہلا دھلا دیتی ہے، تو اس 70 ماؤں سے جو زیادہ پیار کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تو آ جا میرے پاس. ایون فرعون کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ آپ اس سے التفات سے بات کیجیے گا. جیسے باپ کو غصہ چڑھا ہو تو مائیں کہتی ہیں کہ آپ ہم سے بات کرنا یا میں خود ہی دیکھ لوں گی، آپ رہنے دیں. وہ اللہ کریم نے ایک طرف ڈنڈا بھی پکڑا دیا موسیٰ علیہ السلام کو اور ساتھ کہہ رہے تھے اس سے التفات سے بات کرنا. تو وہ جو رحمانیت ہے اس کی، آپ جس وقت خود پھنس کے ہوئے ہیں تو آپ نے رحمانیت کو پکارنا ہے، تو آپ خود بھی رحمانیت کا کوئی مظاہرہ کریں. آپ جی. بھی اللہ کی خاطر اللہ کی نادان مخلوق کو معاف کر دیں. میں نہیں کہتا جا کے گلے لگا لے کسی کو، آپ اپنے دل کو ضرور صاف کر لیں. اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے دلوں میں اللہ ہے، لیکن جس دل میں ایک بھی بت ہوتا ہے اللہ نہیں ہوتا. ہمارے دلوں میں مظلومیت کے بت ہوتے ہیں، شکوے اور شکایتوں کے بت ہوتے ہیں. ہمیں آدم کے اندر ہزاروں خامیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور یہ شیطان کا وتیرہ ہے. آدم کی عظمت کا منکر تو شیطان تھا، ٹھیک ہے، اور اللہ سے جب ہم شکایتیں لگاتے ہیں اس کی مخلوق کی، ٹھیک ہے، اپنے سگے بہن بھائی ماں باپ ددیال ننیال سسرال مائکا پیکا کی، تو اس کی تو یہ مخلوق ہے، وہ تو خالق ہے. کیا ہم اسے شرمندہ کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اسے کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ حالانکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجی ہوتی ہے اور ہمارا اپنا بڑا حصہ ہوتا ہے. چلے آپ مظلوم ہی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کربلا والوں سے زیادہ کسی پہ ظلم ہو گیا، لیکن ہم سارے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے کہ بہت کئی بار ایسی زندگی گزار دیتے ہیں ڈپریشن انزائٹی میں اور ریونج میں. تو آپ اس کو ایک نیا موڑ دیں اور اپنا دل صاف کر کے اللہ کی خاطر، یہ اللہ پہ احسان ہو جائے گا. اللہ کو دیکھنا ہے اپنے دل میں تو منہ دکھائی میں اللہ کی مخلوق کی، نادان مخلوق کی معافی اللہ کو پیش کر دیں، کیونکہ وہ اللہ کے پاس نہیں ہے، وہ آپ ہی دیں گے تو ہوگا. جی. یہ تحفے میں اللہ کو دے دیں اس کی مخلوق کی معافی. آپ دل میں اللہ کریم سے کہہ دیں کہ یا اللہ میں نے تیری ساری مخلوق کو معاف کیا، تو میرے دشمنوں پر بھی کرم کر، فضل کر، رحم کر، برکت کر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص یہ ایک عمل ہے جو انہوں نے اپنایا. بڑے بڑے روحانیت والے پہلے بھی رہے، پتھر کھا کے، دانت شہید کرا کے یا بچے ذبح کرا کے دعا دینا. طائف میں بھی انہوں نے منع کر دیا فرشتے کو، ٹھیک ہے، رحمت اللہ علیہ. آپ نے انہی کی سنت کو اپنانا ہے. آپ معاف کر کے اللہ سے کہیں کہ میں نے سب کو معاف کیا، اور تلافی اپنی بھی کریں نا، معاف کریں بھی اور معاف ہونے کے لیے ساتھ
آپ نے بھی بڑوں سے ظلم کیا ہوتا ہے تو آپ اللہ سے یہ بھی کہیں کہ یا اللہ اگر کسی کا میرے سے بھی دل دکھ گیا، زیادتی ہوگی یا حق مارا گیا، اگر کوئی انسان مجھے معاف نہیں کر رہا تو اللہ جی میری جتنی نیکیاں یا ثواب ہیں اس میں سے آپ جتنا مناسب سمجھتے ہیں اس بندے کے کھاتے میں لکھ دیں اور اس کے دل میں بھی میرے لیے رحم ڈالو، اور جو نیکیاں بچ جائیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں، وہ اپنی امت کے گناہ گاروں کو بانٹ دیں، ٹھیک ہے؟ یا اگر آپ نان مسلم ہیں تو آپ کہہ دیں کہ ساری نو انسانیت پہ بانٹ دیں۔ اب آپ اپنے نیکیوں کے بھی بت ہوتے ہیں نا، ہمارے 313 بت ہوتے ہیں نیکیوں کے بھی، میں بڑا نیک ہوں، میں نے تو کبھی زیادتی نہیں کی، میں نے بڑی نمازیں پڑھی، میں نے بڑی باتیں کی، میں تو تہجد نہیں چھوڑی، تو یہ اپنی نیکیوں کے بوجھ سے بھی فارغ ہو کے اپنے گناہوں پر فخر کر کے اس کے آگے جائے، جب وہ کہہ جو رہا ہے میں رحمان، آپ لے کے جائیں اپنا سارا کچھ کہ میں تو یہ کر بیٹھا ہوں۔ جیسے بچہ عید والے دن ماں نے ابھی نئے کپڑے پہنائے ہیں اور وہ جناب باہر سے گر کے یا لڑ کے یا پھاڑ پھوڑ کے آگے ہے، تو وہ ماں اسی وقت اس کو نہلا دھلا کے دوبارہ نہیں پہناتی ہے۔ اسی طرح آپ اس کے آگے پیش ہو جائیں، یہ اس کے آگے حضوری کا ایک طریقہ ہے، اس کے آگے خود کو سرنڈر کر دینے کا طریقہ ہے، خود کو زیرو کر دینے کا طریقہ ہے کہ یار میں تو ہوں ہی گناہ گار، تو رحمان ہے۔ جیسے آج کل لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی جیسی قوم ویسے حکمران، یہ اللہ کا قرآن میں بھی حکم ہے اور علماء کرام بھی بتاتے ہیں، حدیث میں بھی ہے کہ جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران ہوں گے، تو جیسے وہ ڈیزرو کرتے ہیں تو جی یہی ہوگا۔ تو میں انہیں کہتا ہوتا ہوں کہ نہیں، میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ ہم تو ہیں ہی گناہ گار، آپ دعا ہی اللہ سے یہ کریں کہ ہم تو ہیں ہی گندے، لیکن تو کرم کر، تو وہ خاص بندہ کو بھیج دے اپنا، کوئی ہمارے پہ کرم کر دے، تو اپنا معاملہ جو ہے پیار والا کرنا، تیرا ہمارے ساتھ تو نہیں میچ بنتا، اور ہم تیری ساری مخلوق کو معاف کرتے ہیں، وہ بھی بڑی غیرت والا ہے۔ آپ کسی ایک کو چھوڑیں گے وہ آپ کو 70 جگہ سے چھوڑیں گے۔ یہ دعا ہے، اس کو جتنے پیار سے 3 بار اپنے دل میں اللہ 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 پکاریں گے اپنے خیال میں، وہ آپ کے خیال بھی سن رہا ہوتا ہے، وہ احساس کی زبان میں بات کرتا ہے، وہ ایک احساس ہی کا تو نام ہے، درد کا نام ہے، درد احساس، ٹھیک ہے؟ مردے کو تو نہیں درد ہوتا، بلے شاہ سا مردے دیکھے کھاندے پیندے نہ ٹردے دیکھے، یہ نہیں۔ وہ سورہ رحمان کا حکم قرآن میں ویسے بھی ہے کہ جب میرا کلام پڑھا جائے اسے توجہ اور یکسوئی سے سنو، ایک کے آگے پیش ہو جانا، سرنڈر کرنا، مجذوب جذب کی طرح آپ فوکس ہو جائیں، یکسو ہو جائیں کہ اسے یکسوئی سے سنو تاکہ تم پہ رحمتیں نچھاور کی جائیں، اور رحمتیں رحمان ہی نچھاور کرے گا، اور پھر چپکے چپکے دل ہی دل میں اپنے اللہ کو یاد کرو۔ سورہ رات کی آخری چاند آیات، وہ سورہ رحمان اس لیے کہ جب آپ پھنس جاتے ہیں تو پھر آپ نے رحمانیت کو ہی پکارنا ہوتا ہے، پھر آپ نے جبار یا قہار کو تو نہیں پکارنا ہوتا، اور اس میں کوئی راز ہے۔ اس کی پہلی آیت تھی جو الرحمان ہے، اس میں ہی 7 اشارے ہیں، 7 آیتیں ہیں، اور ہزار رزلٹس آئے، میں کوئی ایسی بیماری یا کوئی ایسی سچویشن نہیں رہی جس پہ اس کا رزلٹ نہ آیا ہو۔ اور طاری باسط مصری کی آواز میں بغیر ترجمے کی سورہ رحمان، یہ دی الٹیمیٹ ریمیڈی کے نام سے ایپ بھی ہے، فری ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے alrahman.com سے، اور ویسے بھی نیٹ سے مل جاتی ہے، قاری باسط مصری کی بغیر ترجمے والی، تاکہ آپ کا دھیان ترجمے کی طرف، ورڈز کی طرف نہ جائے، آپ نے لفظوں کے مالک کے آگے پیش اس وائبریشن کو جسٹ فیل کرنا ہے، جیسے ایک دن کے بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں، اس کو میننگ کا تو نہیں پتا ہوتا لیکن اس کو کوئی امپیکٹ ہوتا ہے، تو وہ سننی ہے، آنکھیں بند کر کے پاس آدھا گلاس پانی رکھ کے، دنیا کے کسی مسئلے کو صبح دوپہر شام 7 کنزیکٹیو ڈیز کے لیے، آپ جس مرضی مذہب سے ہیں، فرقے سے ہیں، جس مرضی رنگ نسل سے ہیں، مسلم ہیں، نان مسلم ہیں، انگریز ہیں، گورے ہیں، کالے ہیں، چٹے ہیں، آپ اس ریمیڈی کو، دی الٹیمیٹ ریمیڈی ہم اسے کہتے تھے، مست مست ہیلنگ بھی بابا جی کہتے تھے، اس کو سننے صرف فالج کے مریض جو ہیں یا ذہنی امراض کے، انہیں قصیدہ بردہ شریف قاری خوشی محمد کی آواز میں صبح دوپہر شام آنکھیں بند کر کے ایسے ہی سننا ہے، اور بعد میں پانی لے کے 3 بار لگا کے پانی پینا۔ 12 سال سے جو چھوٹے بچے ہیں وہ نہیں سنیں گے، ان کے ماں باپ سنیں گے، بچے بیمار نہیں ہوتے، ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، وہ ماں باپ سنتے ہیں، ماں باپ کے تھاٹ پروسیس کلیئر ہوتا ہے، وہ دل صاف کرتے ہیں، اپنے اپنے سسرال والوں کو معاف کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں۔ ADHD، آٹزم کے بچے، جینیٹل ہارٹ ڈیزیز کے بچے، لاہور میں بچوں کے ہارٹ کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، پروفیسر مسعود صادق صاحب تو VC ہو گئے ماشاءاللہ،
تو میں ان کے پاس پیشنٹ بھیجتا رہتا ہوں ایکو کروانے کے لیے, انہیں کے پیشنٹس ہوتے ہیں, اور کئیوں میں بڑے ڈرامیٹک ریزلٹس آتے ہیں جن کی مائیں اور باپ, پرٹیکولرلی ماں کا 70% ہوتا ہے, جو اس کی ایسنس کو پا جاتے ہیں اور سن لیتے ہیں, تو ڈرامیٹک چینجز آتی ہیں, اور انہیں پتا بھی ہے سارے کا. تو ایک میسج ہے پیار کا, بے غرض پیار کا, انکنڈیشنل لو, رحمانیت یہ ہے, یہی دینا ہے, یہی بتاتے رہتے ہیں, کوئی بتا دے, اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں ہے. لیکن اب یہ جو میسج ہے, اس کی اب یہ میسج ہمیں 1500 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اور باقی تمام پیغمبروں کے تھرو ہم تک پہنچا. لیکن آج کل کا جو دور ہے, الٹرا سائنٹیفک دور ہے, ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اس تمام ٹیکنالوجی کے اندر پھنس چکی ہے, اور جس طرح سے آف کورس مائنڈ کنٹرول ہو رہا ہے ایپس کے تھرو, میڈیا کے تھرو, اس میں کیسے ریلیونس پیدا کی جائے اس کانسیپٹ کی with in this ultra modern era. ہم تو اسی طرح کا ریمیڈی آفر کر رہے ہیں نا جی, اسے کر کے دکھا رہے ہیں. لمبی چوڑی باتیں تو میں آتی نہیں ہے. ہم تو جو بیمار ہے, جو پریشان ہے, جو دکھی ہے, جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ میڈیکل سائنس بند کر دیں, ہاسپٹل بند کر دیں. اب پچھلے 2 سال پوری دنیا کرونا کے ہاتھوں پھنس گئی تھی. جی, میں نے مڈ آف مارچ 2020 میں لائیو سیشنز کرنے شروع کیے تھے, جس کا آپ حوالہ دے رہے تھے کہ ہم نے آپ کو دیکھا, اور میں نے اوپن ہی دنیا کو کہا تھا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اسے 7 days سننا ہے, آپ نے اپنے گھروں میں اونچی آواز میں لگنا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں تو لوگوں نے بہت کیا, پاکستان کی مارٹیلٹی کرونا میں سب سے کم رہی. ٹھیک ہے, اور میں کچھ کہنا نہیں چاہتا کہ وہ انٹرنیشنل کانسپریسی کیا تھی, اس میں کیا عوامل تھے, میرے چینل کو بار بار کیوں بند کیا جاتا تھا, پیچھے کیا جاتا تھا, اور جو کچھ بھی ہوا ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن رب کا جو میسج ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. ادروائز پاکستان میں ایسے بدبخت موجود ہیں جو کہتے ہیں اور یہ تو 1400 سال پرانی نعوذ باللہ باتیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, وہ اس میں وہ طرح بہت دیتا ہے. فرعون کو اس نے اتنے چانس دیے, وہ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے, گندوں بندوں سے تو بہت ہی پیار کرتا ہے. یہ میسج ہے ہی گناہ گاروں کے لیے. تو یہ جس کو چاہیے ہوتا ہے, مجھے انڈیا سے بہت سے نان مسلم فون کرتے ہیں, امریکہ سے سکھ کچھ لوگ فون کرتے ہیں کہ ہم یہاں بھی آ گئے, لیکن آپ نے ہمیں دین دھرم یاد کرا دیا ہے, اور جو چیز ہم نہیں سمجھ سکے تھے بڑے بڑے اپنے گروؤں سے, وہ سادہ سے لفظوں میں ہمیں سمجھ آ گئی ہے, اور ہم اللہ کے آگے پانی پی رہے ہیں. حالانکہ میں کہتا ہوں نہیں, میں پریچنگ نہیں کر رہا. ایک دو نے کہا جی اچھا آپ چاہتے ہیں مسلمان ہونا, میں نے کہا جی میں آپ کسی عالم سے رابطہ کر لیں, لیکن پہلے اس پہ فل ریسرچ کریں, آپ کو بعد میں ریگریٹ نہ ہو. آپ پہلے اس میں, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. میں تو ایک ریمیڈی کے طور پر بتا رہا ہوں, وہ آپ دیکھیں. ہاں, اگر آپ کے دل کو اللہ نے ایسی شفا دے دی ہے, ایسی جلا دے دی ہے کہ آپ کو نئی ڈائریکشن لائف کی مل گئی ہے, دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ. تو اچھا, اسی کوشچن کو میں تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آئی ایم اے ینگ پیرنٹ ایز ویل, میرا ماشاء اللہ 11 months کا بیٹا ہے, تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم کس طرح اپنی جو ینگ جنریشن ہے, بچوں کو کس طرح سے تربیت دیں کہ وہ اس میسج پہ قائم و دائم رہیں اور آگے آنے والے لوگوں کو بھی یہ میسج دیں. کیا ہمیں آف کورس اپنے اوپر پریکٹیکل یہ یورپین کنٹریز میں سے بھی اور دوسرے کنٹریز جہاں پر بھی مائنارٹی میں ہیں مسلم, بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں اور بڑے پریشان بھی اپنے بڑے بچوں کے لیے بھی, لیکن چھوٹوں پہ تو آپ کے پاس ٹائم ہے. ان کو اچھے انسان بنائیں, ان کو چھوٹی عمر میں حفظ پہ زور دینے کی بجائے انہیں انسان اچھا بنائیں, ان کے مینرز اچھے. اس میں ان کا بینچ مارک, ان کا ہیرو جو ہے نا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کریں. ان کو شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری سنائیں, ان کا ہیرو بنا دیں. انہیں کہے کہ سرکار ایسے کرتے تھے, سرکار ویسے کرتے تھے, سرکار کو یہ پسند تھا, سرکار کو یہ نہیں پسند تھا. ٹھیک ہے, اور چھوٹے چھوٹے چیزیں انہیں جو مینرز کی چیزیں ہیں وہ سکھائیں. انہیں کنٹروورسیز میں نہ ڈالیں, اور کنٹروورسیز انہیں بتائے بھی نہ. انہیں اچھے انسان بتانا شروع کریں, اور ان کی پیار اور محبت اللہ اور اللہ کے نبی سے ضرور ڈالیں, چھوٹے ہوتے سے ان کے سامنے. ٹھیک ہے, اب اگر ایک باپ اپنے بچوں کے سامنے شراب خود سارا دن پی رہا ہے, انہیں کیسے منع کر سکتا ہے کہ یہ کام نہ کرو, یا ڈرگس پہ ہے. میرے پاس کل ایک خاتون امریکہ سے آئی تو رو رہی تھی کہ وہ گھر میں ہی, خواتین بھی اس طرح کی آتی ہیں, میری بچی جوان ہو رہی ہے اور یہ مسئلہ.
وہ پھر اب علیحدہ ہو گئے, ہم سیپریشن ہو گئی ہے. یہ مسائل ہر جگہ پہ ہیں, لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ ماں باپ ساتھ دن سورہ رحمان سن لیں, بچوں کو اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت ضرور پیدا کریں, انہیں بتائیں کہ دیر از اے کریٹر, ان سے ٹرمینالوجی یہ والی یوز کریں کہ کریٹر تو ہے جس نے کریٹ کیا یہ سارا کچھ, ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماڈرن ڈے کا جو ایتھیسٹ بھی ہے, جو کہتا ہے یہ اینٹی ریلیجن جو بندہ ہے, وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا گاڈ کو, وہ اصل میں اس کو جو ڈسکرپشن گاڈ کی دی جا رہی ہوتی ہے, جو آج کے دن کا ملا ہے, چاہے گورے کا ہے یا ہمارا ہے, وہ ان کو سیٹسفائی نہیں کر پاتا, ان کے کوشچنز کو آنسر نہیں دیتا, بلکہ ان کے اوپر بلاسفیمی اور ڈنڈے کے ساتھ جب انہیں ریلیجن تھوپنے کی کوشش کرتا ہے, وہ انسان کی نیچر ہے, وہ ریئیکٹ کرتا ہے. انہیں انکنڈیشنل لو کی طرف ہے, ٹھیک ہے. اور انہیں یہ بتا دیں کہ یہ جو لاز, نیچر کے لاز یا ریلیجن کے جو لاز گاڈ نے ہمیں بتائے ہیں, وہ اس کا ان میں کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ اس نے ہماری بیٹرمنٹ کے لیے کی ہے. اگر وہ کہتا ہے ہومو سیکشولیٹی نہ کرو, اگر وہ کہتا ہے کہ نیچر کے اگینسٹ کوئی کام نہ کرو, تو اس میں ہمارا فائدہ ہے. آپ سائنٹیفک ساتھ انہیں باتیں بتائیں کہ یہ حرکتیں کرنے سے یہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ موٹر وے کے اوپر اوور سپیڈنگ کرتے ہیں, چالان ہوتا ہے, موٹر وے پولیس کے پیٹ کیا درد ہے کہ وہ ہماری گاڑی ہے, ہم چلائیں تیز, سڑک کس لیے ہے, تھوڑی سی تو زیادہ پیسے لیکن نہیں نا, وہ لاز اسی لیے ہے کہ آپ جہاں ایک معاشرہ رہ رہا ہے, سوسائٹی رہ رہی ہے, تو وہاں لاز کی تو ضرورت پڑے گی. ریلیجن بھی اسی طرح کچھ لاز بتاتا ہے, لیکن ان لاز کو ابائڈ, جیسے موٹر وے کے اوپر اگر پولیس نہیں ہوگی, کیمراز نہیں ہوں گے, تو آپ بھی جانتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ لاز فالو نہیں کریں گے. اوور سپیڈنگ, فریکوینٹ لین چینج, سیٹ بیلٹس, یہ وہ بہت سے لوگ نہیں کریں گے, بلکہ بوسٹ ہو کے آ جائیں گے سڑک کے اوپر اور موٹر وے پہ اور میجر ایکسیڈنٹس کر دیں گے, ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ پولیس بھی کھڑی ہے, کیمرہ لگا ہوا ہے, تو ان میں سے کافی جو ہیں وہ ان لمٹس کا خیال کرتے ہیں. سملرلی جب آپ اسے یہ بتا دیتے ہیں یوسف علیہ السلام کی طرح کہ تمہارا ایک اللہ ہے, میں باپ یا ماں تو تمہارے ساتھ نہیں ہوگا کسی جگہ پہ, لیکن اللہ وہاں بھی واچ کر رہا ہوگا, اللہ سمیع و بصیر ہے, اور he is always helping and he is loving you like anything, but we should obey his do's and don'ts. ٹھیک ہے. جیسے ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں, بچوں کو ماں باپ کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے نا, جو ماں باپ سے پیار اگر ہوتا ہے, اسی لیے ماں باپ کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے. اگر ماں باپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہی نہیں ہوگی, جو زیادہ تباہی پھری ہے وہ یہ ہے کہ بروکن فیملیز ہیں بہت زیادہ. ماں باپ نے شروع میں ہی, وہ بھی چھوٹا سا بچہ ہے, انہوں نے اپنی جو ضد بازی تھی یا جو بھی ان کے مسائل تھے, انہوں نے بچے کا نہیں سوچا, سیکریفائس نہیں کیا دونوں میں سے کسی نے بھی, اور بچے کو چھوڑ دیا اور خود ڈائیورس لی, کہیں اور نکل گئے. وہ بچہ جس طرح پلا اور اس کی پرسنالٹی میں جو ڈیفیشنسی رہ گئی, اس کا وہ ریونج لیتا ہے, اس کا وہ ریئیکٹ کرتا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ اکٹھے کیوں نہیں رہ سکتے, وہ کہتے ہیں جی وہ ریلیجن وائز اب نہیں رہ سکتے, تو وہ اینٹی ریلیجن ہو جاتا ہے. اس کو تو نہیں پتا کہ ان دونوں کا اپنا کیا قصور ہے, ٹھیک ہے. وہ ان کو, اگر اس انسان کو, حضرت انسان کو یہ خوف بہرحال ساتھ ہو کہ someone is watching, تو وہ تھوڑے لاز اوبے کرے گا. اور اگر اس کا اس سے پیار ہو اور اس کو اپنے پیارے کی ناراضگی کا ڈر ہو, کیا بات, اللہ کی ناراضگی کا ہی ڈر ہے نا, اللہ ڈرونا تو نہیں ہے, وہ تو بہت پیارا ہوگا جس نے ایسے حسین بنائے ہیں, ٹھیک ہے. وہ خود کتنا پیارا ہوگا, وہ تو کہتا ہے میں حسین ہوں اور مجھے حسن پسند ہے, میں کہتا تو کہتا ہے میں پونڈی کراؤ میرے, ٹھیک ہے, مجھے وہ حسن دکھاؤ, ٹھیک ہے, اس نے اخلاق دکھاؤ, کوئی مجھے حسن اپنا دکھاؤ, ٹھیک, اسے بھی حسن پسند ہے. لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, نفرت, میں نے ایز اے ڈاکٹر یہ دیکھا ہے, لاسٹ 30 ایئرز میری پریکٹس ہے میڈیسن کی, اب تو ہو گئے 30 سال. نفرت, hatred is the root cause of all the diseases. The negative thought process, hatred, revenge, enemy, bias, doubts, jealousies. لیکن نفرت, hatred is the root cause of all the diseases. کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں, ان پہ تو آزمائش ہوتی ہے,
لیکن باقی ہم جیسے جو گناہگار ہیں وہ اپنے کیے درے میں پھنسے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا. آپ کی جس طرح گفتگو میں نے کہا کہ آپ میں اکثر سنتا رہتا ہوں, اس میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ عشق ننگا نہیں کرنا اپنا, تو اس سے کیا مراد ہے, ذرا آپ کائنڈلی ایکسپلین کریں. اپنا سوری مجھے کل سے یہ فلو سا ہو گیا ہے اور فیور ہے 102 رات سے, لیکن میں نے آپ سے کمٹ کیا ہوا تھا تو میں بیٹھا ہوں, میرے بھی سارے دعا کر, لیکن ٹو بی آنیسٹ عشق ایک ایسا خوبصورت جذبہ ہے, اس میں دعویٰ حرام, اس میں دعویٰ جب آپ کر دیں گے تو ایک تو ٹیسٹ آ جائے گا. آپ نے کلیم کر دیا نا جی میرا میں بڑا عاشق ہوں, آئی لو یو, اب آپ کو پروف کرنا پڑ جائے گا. آگے معشوق صاحب ہیں, آپ کو پتا معشوق کے نخرے بڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور معشوق کو اگر یہ پتا چل جائے کہ عاشق تو مجبور ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو پروانہ ہے اس نے تو شمع میں آگے لینڈ کرنا ہی کرنا ہے, اس نے تو آگ میں اپنی بلی دے دینی, وہ تو مجبور ہے, ٹھیک ہے, اور شمع نے کئی انداز سے اپنے دماغ ڈالنی ہے, اس شعلے نے لپکنا پھڑکنا ہے, اور وہ بیچارے پروانے کی جان جانی جانی. اگر پروانہ صاحب جو ہیں اپنے عشق کا اعلان نہ کرے, ٹھیک ہے, چپ چپ کر کے, ویسے تو کہتے ہیں نا عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے, وہ چھپائے نہ چھپنا اور بات ہے, پھر بھی بات پردے میں رہ جائے گی نا. لیکن اگر آپ اعلان شور ڈال دیں گے تو آپ کو ٹیسٹ دینا پڑ جائے گا ایک, ٹھیک ہے. دوسرا, آپ دوسرے عاشق جو ہے انہیں چیلنج کر دیں گے کہ آپ کوئی زیادہ عشق رکھتے ہیں, آپ زیادہ پیار کرتے ہیں, جیسے بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں میری ماما زیادہ ہے یا میرے بابا زیادہ ہے, اور ماما بابا ساروں سے پیار کرتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کئی بار ماما پاپا کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے جب وہ سارے ہی چپک جائے, 4-5 بچے اگر ہوں, اور سب سے چھوٹے والے کی ضد ہوتی ہے کہ گودی میں مجھے ہی اٹھائیں, آنکھوں پہ ہاتھ رکھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں اب کسی اور کو طرف دیکھے ہی نہ, ٹھیک ہے. تو عشق کو ننگا کریں گے, عشق ایک ایسا جذبہ ہے کہ یہ حیا میں رہے, ایک پردے داری میں بات تم سے چلتی رہے, یہ بات یوں ہی تو اچھا ہے, وہ پردے داری میں چلے تو خوبصورتی ہے, ٹھیک ہے, چھپتا تو یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن دعویٰ نہ کیا جائے, دعویٰ ایک لمٹ ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے ساتھ میں کہتا ہوں تو کہ عشق میں دعویٰ حرام ہے, اور عشق میں شکوہ بھی حرام. عشق میں آپ نے شکوہ بھی نہیں, یہ بھی ایک دعویٰ ہوتا ہے نا, آپ نے لاڈ میں گلا کر دیا, عشق میں شکوہ حرام ہے, عاشق کو بڑا دھیان کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. معشوق جو ہے وہ تو بے عیب ہے, آپ نے شکوہ کیسے کر دیا, مطلب اس میں کوئی چیز غلط ہو گئی, اس میں کوئی خامی ہے, یہ تو آپ نے اپنے سارا ڈینائی کر دیا, ٹھیک ہے. آپ کو حسن کے اندر بدصورتی کیسے نظر آ گئی, عشق میں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں, عشق ہوتا ہی گستاخ ہے. حسن جب بے باک ہوتا ہے نا, عشق بیچارہ گستاخی کاری باٹا, نکاح ہے اٹھ گئی ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہ حسن خود کوئی پردہ اٹھاتا ہے, اور عشق بیچارہ جو ہے وہ نگاہ اٹھا بیٹھتا ہے, اس کے بعد اس کی تڑپ پھڑک ہوتی ہے. اور یہ صاحب حسن صاحب, ایک سیٹ ایک ہے نا, میوزیکل چیئر ہے, کرسی ایک ہے, جو پہلے بیٹھ گیا, معشوق صاحب بیٹھ جاتے ہیں پہلے اکڑ کے, اب عاشق نے اس کے گرد دماغ ڈالنی ہوتی ہے. کئی کہنا نا تینوں راضی کرن لئی یا تینوں مناون لئی اسی کئی بھیس بٹائے نے, یا نچڑنا میری عزت نہیں گھٹتی, ٹھیک ہے. تو وہ معشوق کے گرد ہی سارا اس نے طواف کرنا ہوتا ہے, ناچنا ہوتا ہے. ناچنا مطلب ادا دکھانی. آپ نے اصل میں عاشق سارے بڑے چلاک ہیں, یہ ایک سرکل کا کھیل ہے, ایک نقطے کے گرد ہی دمال ہے. ہر عاشق جو ہے وہ ایسی نہ ایسی ادا اپنا رہا ہوتا ہے کہ کہیں معشوق کو اس پہ پیار آ, معشوق کی نگاہ پڑ جائے, ٹھیک ہے. اب معشوق کو جو ہی پیار آیا, معشوق جو ہی ٹھٹکا,
معشوق کو وہ ادا پسند آ گئی, معشوق کو پیار آ گیا, بیچارے کو چوری پھر گئی. اب عاشق وہ ہے, وہ آکڑ خاں ہے. اب فٹافٹ اس چیئر پہ عاشق صاحب معشوق, رانجا رانجا کر دی نہیں میں آپ کو رانجا ہو. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ پریکٹیکل کی بات ہے, لفظوں میں کیا بیان کروں. یہ تو جس پہ گزرتی ہے وہ جان, جس تن لاگے وہ تن جانے. جس طرح لاگے ہوتا ہے, یہ صرف پریکٹیکل کا کھیل ہے. جی جی یہ ڈاکٹر صاحب اس کو مجازی ہوا ہو یا ہوں میں اس ٹائم آپ نے مجھے بالکل مست ماحول میں کر دیے مجھے بھی اور بہت مزہ آ رہا ہے آپ سے گفتگو کا. گفتگو کنٹینیو رکھیں گے. ایک اور سوال ہے دعا سے ریلیٹڈ کہ بہت سے پروفٹس پیغمبروں نے اور جتنے بھی اللہ والے ہیں انہوں نے دعا میں میٹیریل ورلڈ دنیا نہیں مانگی اللہ سے اور کم ہی دنیا کو اپنایا ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آف کورس عام انسان کا وہ رتبہ نہیں ہے جو ایک پیغمبر کا یا اللہ کے خاص انسان کا ہے, تو کیا ہم اسپرچل میتھڈ کو دنیاوی فائدے کے لیے یوز کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں میٹیریل بالکل مانگنا؟ بالکل مجازی عشق میں یہ سب چلتا ہے. جب تک عشق مجازی ہے اس میں ابھی حوث ہوتی ہے. جیسے لڑکے لڑکی کا عشق بھی ہو تو جسم کا کھیل, اس میں میٹر مادہ تو آ گیا, گوشت آ گیا, جی لیکن یہ بھی دنیا ہے. لیکن جو روحوں کا تعلق ہے یا روح کا جو پیار ہے وہ جسم کے اعجاز سے فارغ ہوتا ہے, اس سے بیونڈ ہوتا ہے, وننس اور یونیسن کا کام. لیکن ہم لوگ بڑے کمزور لوگ ہیں, سارے عشق والے تو نہیں ہیں نا. انبیاء کے لیول پہ نہیں, آپ خود ہی کہہ رہے ہیں نا, اولیاء کے لیول پہ ہیں, صالحین ہی کوئی کوئی ہے. ٹھیک ہے, جی باقی تو گناہگار ہے ہمارے جیسے. اسی لیے تو سب کو کہا کہ دنیاوی کوئی بھی مسئلہ ہو تو سورہ رحمان سننے. عشق تو وہ باب ایک ہے, وہ تو عشق کما گیا, اپنی ملامت کے بازار میں بیٹھ کے ملامت بھی لے گیا, اور رب کو اس کی جانے کیا عذاب پسند آئی سید بادشاہ کی کہ وہ جو کہتا تھا اس میں اللہ نے تاثیر رکھ دی. ٹھیک ہے, یہ ایسا مومن تھا جس کے فراست سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ مومن کی فراست سے بچو, وہ اللہ کے نور سے دے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے سننے پہ ہی ہمیں لگا دیا کہ چلو یار اللہ ہی کہے, اللہ کو تو مان لیں, کیونکہ اتنے زیادہ معاشرے میں فرقے بازی اور گروہ بندی ہو گئی ہے کہ ریلیجن بھی ایون آپ کا جو ہے وہ سارے ریلیجنز جو ہیں, ایک تو اینٹی ریلیجن فورسز ہے نا جو بڑی تیزی سے کام کر رہی ہیں کہ ریلیجن والا کام ہی ختم کیا جائے. ٹھیک ہے, اور ریلیجن والے خود بھی سارے سوئے ہوئے ہیں, سارے ریلیجنز والے. اور اس میں یہ جو خیر امت بہترین امت تھی, ان کا جو کام تھا, ان کے علماء جو ہے توندے بھرنے پہ لگے ہوئے, میجورٹی یا الیکشن لڑ رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, کر رہے ہیں. اس فقیر نے شاید یہ راستہ نکالا کہ چلو یار اللہ کو بجائے اس کے کہ یہ پنجتن پاک پہ لڑ پڑے, یہ شیعہ سنی پہ لڑ پڑے, یہ کوئی نعت پڑھے یا نہ پڑھے, انہوں نے کہا چلو قرآن تو سنیں گے. جہاں تک میں سمجھا, اور 3 بار اللہ کہہ کے پانی پی لے, اس کی رحمانیت کو پکارے. جب یہ اس کے قریب آئیں گے, باقی تو پھر اس کی مرضی ہے نا, وہ ان کے دلوں کا حال وہ جانتا ہے, وہ جس کے دل میں جتنا خلوص ہوگا. ادروائز آپ کو پتہ ہے ہم ساروں میں تو اللہ کو اللہ میں معاف کرے, ہم نے تو اسے نوکر رکھا ہوا ہے, ہمیں تو اس سے دعا مانگنی تمیز نہیں ہے, اس سے بات کرنے کی. فضلو رحمو برکو غفورے, مطلب یار عجب بات ہے, اللہ ہے کہ نوکر ہے؟ یہ کام کر دے, وہ کام کر دے, بیٹا پیدا ہو جائے, بیٹا پیدا ہو گیا تو اب اس کی فلانی جگہ شادی ہو جائے, فلانی جگہ نوکری ہو جائے, اب یہ اس کی آگے سے اولاد ہو جائے, اب یہ فیکٹری چل جائے ہماری, ہمیں ووٹ مل جائے, ہمیں نوٹ مل جائے, ہمیں ووٹ مل جائے. وہ بھی کہتا ہوگا عجب دوستی ہے, جب پکارا کہہ دیا کوئی کام ہے. کوئی اسے یہ نہیں کہتا کہ اللہ جی آئے آئی لو یو, میں آپ کو پاریاں کروں, ادھر آئے میں آپ کی ٹانگیں تو پاؤں. اللہ جی آپ تھک تو نہیں گئے, اللہ جی آپ بور تو نہیں ہوتے, اللہ جی ہم نے آپ کو زیادہ ڈس اپوائنٹ تو نہیں کر دیا, اللہ جی آپ کا کتنا ظرف ہے, آپ کس طرح برداشت کرتے. تو یہ باتیں تو بڑے کم لوگ کرتے ہیں, لیکن وہ ساروں کو ہی ڈیل کر رہا ہے نا. جو اس سے صرف دنیا مانگ رہا ہے انہیں دنیا دے رہا ہے. وہ اس میں بھی خوش ہوگا کہ چلو سورہ رحمان کے ذریعے بھی, یا سورہ رحمان ہی سن رہا ہے, یا میرے 3 بار اللہ کہہ رہا ہے چلو دنیا مانگ رہا ہے, مانگ تو میرے سے رہا ہے نا. لیکن جو آپ گروم کرتے جائیں گے, اگلے لیول پہ آتے جائیں گے, آپ کی دعا چینج ہوتی جاتی ہے. ایک جگہ آتی ہے دعا ختم ہو جاتی ہے,
دعا ہی عبادت ہے. ایک جگہ ہے وہاں دعا صرف اس کو دیکھتے رہنے کا نام ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کہیں گم ہو جاتے ہیں، آپ رہتے ہی نہیں. جب دو رہتے ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ یونیسن جہاں آ جاتی ہے، قطرہ جہاں سمندر میں فنا ہو جائے، مجذوبیت، مستی آ گئی، اس کے بعد تو اس کو ہوش نہیں ہوتا، نہ اس پہ شریعت لگتی ہے. اس کے بعد اگر اللہ نے اسے فنا فلّہ سے بقا باللہ میں لاتا ہے، کلندر اس کو بنا دیتا ہے یا جو بھی کہہ لیں، پھر اس سے ڈیوٹی لیتا ہے دنیا داری کی. اب وہ کیموفلاج کر کے آہستہ آہستہ لوگوں کو، یہ بھیڑیں ہی ہے نا، یہ سارے انبیاء نے آپ کو پتا ہے بھیڑیں چرائی ہیں. یہ بڑا صبر آزما کام ہے، کیونکہ بھیڑ کی عقل کم نہیں ہوتی ہے. بھیڑ چار ہم ہی ہر طرف ہی چل پڑیں گے. وہ چلو جس نے ایک کی بھی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی بجائی. کوئی ایک ہی بات لے جائے. جی اصل میسج ہے پیار، بے غرض پیار، انکنڈیشنل لو. ہم میں سے بہت سے لوگ سائیکی کے پیشنٹ ہو جاتے ہیں جو بہت مخلص ہوتے ہیں، بہت سنسیئر ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بڑا پیار محبت سے پیش آتے ہیں، ایکسٹرا کیئرنگ ہوتے ہیں، لیکن ہرٹ ہوتے رہتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ریٹرن. یہ ایک بہت بڑا فلا آ جاتا ہے. جی آپ اگر اچھے ہیں تو یہ بھی آپ کا کمال نہیں ہے، یہ بھی اس کی توفیق سے ہے. اور اس بے نے وہ شک. اسی لیے آپ کو ہرٹ ہونے دیتا ہے. دوسروں سے آپ ہرٹ ہوتے ہیں، کوئی تھینک یو تک نہیں بولتا، کوئی اکنالج نہیں کرتا، کوئی ریوارڈ نہیں دیتا، اور الٹا جس کا بھلا کرتے ہیں وہی ٹیکا لگا دیتا ہے، تو پھر آپ روتے روتے پھر اسی کے پاس پہنچتے ہیں. تو ان جی لوگوں کو اصل میں اس نے اپنے لیے ہی بنایا ہوتا ہے. جو اخلاص اس نے دیا ہوتا ہے، سنسیئرٹی دی ہوتی ہے اس نے، وہ سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں، حساس لوگ ہوتے ہیں. انہیں وہ یہی ٹرین کر رہا ہوتا ہے کہ تمہارا میرے سوا کوئی نہیں ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو نیکی کر کے دریائے رحمت میں ڈالتے جاؤ، اس کو 70 ٹائمز میں کر لوں گا. یہ نہیں تمہاری بات کو سمجھ سکیں گے، یہ اتنے پیور ہی نہیں ہے، تمہارے ایکشن کو نہیں جانتے. آپ جب مخلوق سے فارغ ہو جائیں گے، انکنڈیشنل ہو جائیں گے، بے غرض پیار کریں گے، تو آپ کو پھر فرق نہیں پڑتا کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا نہیں کہہ رہا. آپ خاموشی سے کام کرتے جاتے ہیں. آپ کے پاس اچھا مریض آتا ہے، برا آتا ہے، بدماش آتا ہے، نیک آتا ہے، حاجی آتا ہے، طوائف آتی ہے، پاکستانی آتا ہے مریض، یا ابھی لندن آتا ہے. آپ نے تو اسٹیچنگ کرنی ہوتی ہے اس کو. آپ جی ڈاکٹر کی طرح کام کرتے ہیں. یو ہیو ٹو بی انکنڈیشنل. جی جب اس سے پیار ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کی مخلوق سے پیار آٹومیٹک ہو جاتا ہے نا. معشوق کی پھر ہر چیز اچھی لگتی ہے. مجنو ایویں تو نہیں لیلا کے کتے کے بھی پہنچ چومتا رہتا تھا. جی حالانکہ وہی لیلا تھی، لوگوں کو کالی نظر آتی تھی، لیکن اس کو حسن نظر آتا تھا اس میں. کہ کوئی میری نظر سے دیکھے لیلا کو کوئی تو میری بہتر. نظر سے. ہاں جی. وہ آپ کو ڈاکٹر پتا صاحب، نہیں اس کی کیا عذاب پسند آ گئی. ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی آپ نے کچھ ذکر لیکن کیا ہے یہ کہ وہ راگ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا، صحیح اس کے صحیح. لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ میں جی نے دیکھا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، دین تو دنیا دونوں ہی پیڑا، اس پہ مطلب کہ ایک دنیا داری کا ایک ماحول ہے. جس طرح ابھی آپ نے کہا ہے کہ پیار ہو جو، عشق ہو جو، اور ایکسپیکٹیشنز چھوڑ دیں. تو یہ بہت سے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. ہمارے بہت سے ویورز ہوں گے، ان میں سے کسی نے ایک یہ سوال پوچھا ہے کہ دنیا داری کے نظام میں جیسے لوگ آپ کے ساتھ چلتے ہیں آپ کو ویسا ہی چلنا چاہیے، یہ ایک نارمل موڈ ہے دنیا کا. لیکن آف کورس کہ جو پیغام ہے عشق کا، محبت کا، اس میں قربانی اور اثار کا جذبہ ہونا بہت ضروری ہے. اور اس میں آف کورس درد اور غم کا ایلیمنٹ ہے، اور اسی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. لیکن انسان بہت کمزور ہے، اور بہت سے لوگوں میں اتنا آف کورس پیچا نہیں ہوتا کہ وہ اتنا درد اور غم برداشت کر پائیں اپنے جو بھی ان کا بیک گراؤنڈ ہے اس کی وجہ سے، فیملی ٹرمز کی وجہ سے. تو ان لوگوں کو یا مجھ جیسے کمزور آدمی کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ کس طرح دنیا اور دین کو کیسے ساتھ ساتھ لے کے چلا جائے؟ آپ دنیا داری ہی کریں. ہم تو دنیا چھوڑنے کا کہتے نہیں. مجھے تو بابا جی کا سسٹم پسند ہی اس لیے تھا کہ جی اس میں دنیا داری نہیں رہنا تھا. میں آج تک ڈاکٹری کر رہا ہوں، لیکن وہ ڈاکٹری بھی میں اس کے لیے کر رہا ہوں. اس کا حکم ہے یا درداشت نہیں کروں. میں پیسے بھی لیتا ہوں، فیس بھی لیتا ہوں اگر جو پیشنٹ میرے کلینک پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو میں فیس بھی نہیں لگتا، لیکن پیشنٹس بھی آتے ہیں وہاں خیال بھی کرنا پڑتا ہے. سادی سی بات ہے دین اور دنیا کی کہ مسلم کے لیے وہ ذرا یہ اگزامپل جلدی سمجھ آ جائے گی کہ اگر تو آپ دیکھیں
آپ باتھ روم میں گئے, ٹوائلٹ یوز کیا, سردی شدید ہے, پانی بہت ٹھنڈا ہے, لیکن آپ نے ٹیشو رول یوز کرنے کی بجائے پانی سے جلدی جلدی واش کیا اپنے آپ کو, تھوڑے سے ہاتھ دھوئے, آ گئے, صاف تو آپ ہو گئے, لیکن آپ پاک نہیں ہوئے. اور اگر آپ واش روم میں جہاں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا, اگر آپ نے لیفٹ ہینڈ سے استنجا کیا اور آپ نے صابن سے ہاتھ اس لیے دھوئے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ پاکی اختیار کرو, صفائی اختیار کرو, ٹھیک ہے, تو آپ نے اس لیے ہاتھ دھوئے ہیں, تو اب یہ صرف صاف نہیں ہوئے, یہ پاک نہیں ہوئے. وہی دنیا داری اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, کیونکہ رزق حلال کمانا اس کا حکم ہے. سبحان اللہ. اگر آپ رزق حلال کما رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے, تو یہ عبادت ہے. ٹھیک ہے, آپ جی راستے میں رکاوٹیں ہٹا رہے ہیں تو یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے نبی کا وطیرہ ہے. ٹھیک ہے, جی آپ صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں, اپنی حیثیت کے مطابق پہنتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے حکم دیا کہ دوسری بھی نہ کرو. آپ کمزور کا خیال رکھتے ہیں, آپ اپنے جونیئر سبارڈینیٹس کو ایڈمنسٹریشن ضرور کرتے ہیں, وہاں معافی نہیں چلے گی, جو لاز ہیں وہ جی آپ کریں گے, لیکن آپ اس پہ اگلے کی بھی تھوڑی سی مجبوریوں کا بھی خیال کریں گے, یا یہ دیکھ لیں گے کہ اچھا ورکر ہے اس سے ایک غلطی ہو گئی, جو کام کرے گا اس سے غلطی ہوگی, کام جی کرتے ہوئے ہی غلطی ہوگی. جو ہٹ آرام ہوگا وہ تو غلطی ہی نہیں کرے گا, انہوں نے کام ہی نہیں کرنا تو غلطی کہاں سے ہوگی. ٹھیک جی ہے, تو اگر ہو گئی غلطی کسی سے جو کہ بندہ ہیبیچل نہ ہو, لاپرواہ نہ ہو, تو اس کو آپ معاف بھی کرتے ہیں, کمپنسیٹ بھی کرتے ہیں, ایڈجسٹ کرتے ہیں. ہاں کوئی ہیبیچل ہو تو اس کو کھینچنا بھی پڑتا ہے, کیونکہ اس سے یہی ہمدردی ہوتی ہے. ظالم کا ہاتھ روکنا ہی اس کی ہیلپ ہے. صحیح. کیا بات. ٹھیک ہے, اس کی جی ہیلپ ہے, لیکن اس کے ساتھ بھلائی ہے, وہ تباہی جی کے راستے پہ تھا. ٹھیک ہے, جی ایک بندہ چھت سے 30ویں منزل سے چھلانگ مارنے لگا آپ کے سامنے, آپ کو اسے پکڑ لینا چاہیے. آپ کہ نہیں جی یہ اس کی زندگی ہے, وہ مرضی کر رہے اپنی, ٹھیک ہے وہ مر جائے. نہیں, میرا خیال ہے کہ آپ کو ایک بار اس کو پکڑنا چاہیے, اسے گلے لگا لینا چاہیے, پیار کرنا چاہیے. ہم لوگ نفسا نفسی میں تو دیکھیں اب تو اپنے گھروں میں بھی ہم پیار نہیں کرتے. میاں بیوی کا بھی بڑا میکینیکل سا اور مٹیریلسٹک سا ریلیشن. ٹھیک ہے, حالانکہ خاوند کو چاہیے کہ اپنی آنکھوں سے اس کو شو کرتا رہے کہ مجھے تم پہ بہت پیار ہے. ٹھیک ہے, اسے اپریشیٹ کرتا رہے, اس نے جیسا بھی پکایا ہے, جیسا بھی کھلایا ہے, جیسا بھی بنایا ہے, اس پہ اس کے امپروو کرنے کی, انہیں چیزوں کو آپ بہتر کر سکتے. اگر آپ اس لیے یہ کرنا شروع کر دیں کہ اللہ نبی نے حکم دیا کسی کا دل نہ دکھاؤ, ٹھیک ہے, اور جن کو اللہ نے عزت کی ان کی عزت کرے. آپ بزرگوں کی اس لیے عزت کر رہے ہیں کہ یار اللہ نے میرے سے بڑا بنا, بڑے بہن بھائی کی, ماں باپ کی, بڑے بزرگوں کی فیملی میں, تو یہ ساری عبادت ہو جائے گی نا, دنیا داری. اپنے بچوں کو اگر آپ اچھے انسان بناتے ہیں, انہیں اللہ رسول سکھاتے ہیں, یہ ساری عبادت ہے. انہیں اللہ سے پیار سکھاتے ہیں, اللہ اور نبی کا پیار ان کے دلوں میں ڈال دیں. انہیں بتا دیں کہ انہوں نے تو ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس دیے ہیں. جیسے کوئی بھی کمپنی اپنا بہترین موبائل یا گاڑی بھی دیتی ہے, اس کے ساتھ پورا مینول ہوتا ہے کہ یار یہ کرو نہ کرو. جی وہ گاڑی کا ہی فائدہ ہوتا ہے, کمپنی کا تو پیسے لے لیے, باہر میں جائے آپ اس گاڑی کو چھت سے گرا دیں جا کے, ان کا کیا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے, آپ موبائل کو پانی کی بالٹی میں ڈال دیں, نہیں میں چیک کر رہا تھا یہ تیرتا ہے کہ نہیں تیرتا, ان کا کیا جاتا ہے. لیکن لکھا ہوتا ہے کہ بھائی پانی میں ڈالنا, یا واٹر ریسسٹنٹ ہے, واٹر پروف نہیں ہے. آپ اس کے باوجود پکڑ لیں تو لے لیں پھر. بھائی ڈاکٹر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ڈرنک نہیں کرنا, آپ کر رہے ہیں, اب جگر اڑ گیا ہے, ہائی اللہ ایک ہی کر دیتا, لاڈلے تو ہم اتنے ہیں نا. جی شراب بھی خود ہی پی ہے, جگر بھی خود اڑا لی ہے, اب بلیم بھی اللہ پہ. اللہ شراب کی تاثیر ہی بدل دیتا نا. لاڈو کھانا تو بھی بہت ہے. جی دنیا داری چھوٹی چھوٹی باتوں, میں نے آپ کو کہا نا یہ پاکی اور صفائی میں فرق ہے. جی سارے ہی لوگ جو ہیں وہ ہاتھ اگر دھوئیں گے تو صاف ہو جائیں گے, ہاتھ یا برتن دھوئیں گے تو صاف ہو جائیں گے. جی لیکن اگر وہ اللہ کے لیے دھو رہا ہے کہ اللہ نے کیا صاف برتن میں کھانا کھاؤ, یہ برابر. صاف ہاتھ سے, تو جی یہ پاکی ہے. اور یہ بات کیا بات. ڈاکٹر صاحب ایک اسی سے ایک پرسنل کوشچن میں پوچھنا چاہوں گا کہ 9 to 5 کی جاب کے ساتھ ساتھ میرا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے تعلق ہے. بیک گراؤنڈ میرا پاکستان میں نے تھیٹر بھی کی ہے, ٹی وی ایکٹنگ بھی کی ہے, جہاں پہ میرا پروڈکشن ہاؤس ہے. تو شارٹ فلمز اور میوزک ویڈیوز میں ڈائریکٹ کرتا رہتا ہوں. اب اس سے ریلیٹڈ جیسے آپ نے کہا کہ جو بھی ہمارا دنیاوی کام ہو اس کو ہم اگر اللہ
کی نسبت سے کریں گے, اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سے کریں گے, تو وہ بہتر ہوگا ہمارے لیے. تو اس میں کیسا کانٹینٹ بنایا جائے, یا جس طرح پہلے اشفاق احمد صاحب کے ٹائم پہ آڈینس بھی ویسی تھی, لوگ سننا بھی چاہتے تھے, دیکھتے بھی تھے, اب آڈینس ویسا کانٹینٹ اس طرح سے فالو نہیں کرتے, یا آپ مجھے اگر گائیڈ کریں کہ کس طرح سے مجھے, کیونکہ ابھی میں نے پچھلے دنوں میں کچھ میوزک ویڈیوز بھی بنائی ہیں, ابھی بھی میں کچھ میوزک ویڈیوز کو ایڈٹ کر رہا ہوں, تو کیا وہ میرے لیے بہتر ہوگا گوئنگ فارورڈ, موونگ فارورڈ؟ آپ اس میں میسج ایک تو اپنی آپ اس میں نیت کر لینا کہ آپ نے بھلائی کے لیے کرنا ہے. صحیح. آپ کا ڈرامہ ہو, آپ کا گانا ہو, اس میں میسج ضرور ہو, جی, اور آپ کی نیت پہلے سے ہو کہ میرے اللہ کو شامل کر لیا کرے پہلے ہی, کہ یا اللہ جی مجھے گائیڈ کرے اس میں, اور میں بتائے میں اسے کیا کروں. آپ بلیو یو می کہ آپ کے اندر سے آئیڈیاز بڑے زبردست آئے. نیت آپ کی صاف ہونی چاہیے. نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے پیسے کمانے ہیں بہت زیادہ, میں نے ننگی لڑکی دکھانی ہے, یا میں نے یہ دکھانا ہے, میں نے وہ دکھانا ہے. آپ اسی 5 منٹ میں, اب تو سوشل میڈیا کی ایج ہی آ گئی ہے 1 منٹ کی ویڈیو, جی, 50 منٹ 55 یہ ایسے کر رہے ہیں. اس میں ایسے لوگ ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ زبردست کہ وہی میسج وہ 1 منٹ میں دے دیتے ہیں. جی, ٹرکس بھی ہوتے ہیں. انکوزیٹیونیس, انسان کی نیچر کو سامنے رکھیں, اس کے اندر سسپینس انکوزیٹیونیس ہے, ٹھیک ہے, جی, اور وہ لپکتا ہے سسپینس میں کہ کیا ہے, اس سے آگے کیا ہے. وہ آپ کا میسج جو ہو اس میں آپ اینڈ پہ ریزلٹ اس کا ایک پازیٹیو میسج ہو, پازیٹیو اپروچ, پازیٹیو تھاٹ پروسیس ہو, اچھائی کا پیغام, اور بالکل بے صحیح. غرض پیار کا ہو, ٹھیک ہے. جی, اس میں جیسے اگلے دن میں ایک گانا نور جہاں کا میں بتا رہا تھا کسی پروگرام میں بھی, کہ عموماً ہم سنتے ہیں ہجر کے گانے یا بے وفائی کے گانے. یہ بریک اپ ہو گیا, دونوں پارٹیز ایک دوسرے سے گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں, گانے بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ تو ہے ہی لانتی سے, اور پہلے پتا سی, اور وٹ ایور. وہ بڑی زبردست غزل تھی کسی کی, میں نے کسی پروگرام میں میں نے سنائی بھی ہے, کہ جو نہ مل سکے وہی بے وفا, بڑی عجیب سی بات ہے. کیا بات, اس کو سنیے گا, ان کا یہ سارا کا سارا اسپرچل کلام ہے. تو جی, ایک جی, غزل ہے, کسی میں کلام دیکھ نہیں سکا کس کا کلام ہے. جی, تو یہ کبھی تو میں نے سنوائی تھی, جواب دیا تھا, مجھے بابا جی سے چھیڑتے تھے کہ وہ چلے گئے, آپ موت ہو گئے, اب تو مجھے پیر مان. تو پھر میں نے انہیں یہ سنوایا تھا, ٹھیک ہے, دے بیک 10 میں 15 ایئرس. تو اس میں میسج ہے, وہ چلے گا. باقی وائرل ہو جانا, مشہور ہو جانا, اس میں پیسہ آ جانا, وہ تو آپ کو پتا ہے پورنو موویز بھی مشہور ہو جاتی ہیں, بڑی بڑی فضول چیزیں بھی وائرل ہو جاتی ہیں, پیسہ بالکل بھی صحیح. آ جاتا ہے. لیکن جی, اگر آپ کا, میں نے پھر وہی کہا کہ اگر آپ کا مقصد جو ہے وہ برکت اور پاکی ہے, تو آپ کی نیت پاک ہو. صحیح. پاک صرف اللہ کی ذات ہے. جی, وہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو, لیکن اس میں وہ لگے نا ریلیجس ٹچ, ہاں جی, ایتھیکل ٹچ چاہیے, یہ قوم ایتھکس کو لے لے گی, جی, ٹھیک ہے, اور وہ چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہوں گے, اس کو آپ دکھا سکتے ہیں. آپ بہت زیادہ ملکوبہ نہ بنائیں, اگر چھوٹی ویڈیو بنانی ہے اس میں چاہے ایک ہی میسج ہو, جی, لیکن میسج اسٹرانگ ہو, بالکل صحیح. ٹھیک ہے. جی, ساتھ اس کے ٹھیک ہے آپ کا جو بھی ریکوائرمنٹ ہے, اگر اس میں لڑکی کا ڈانس دکھانا ہے یا گانا ہی دکھانا ہے, وہ ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہے جیسے بھی ہے, جی, وہ بھی ڈیسنٹ وے سے ہو سکتا ہے. لازمی تو نہیں کہ وہ, مجھے ابھی یہ بیگم صاحب میری دکھا رہی تھی, میرے فون ان کے پاس تھا, وہ گوگل کے اوپر کوئی فیشن شو کی پیرس کا یا پتہ نہیں کہاں کا, وہ خواتین سلیپ اور وہ پتہ نہیں کیا انہوں نے اینٹی ریلیجن, وہ کیا کپڑے تھے, they were all exposed, topless تھی. وہ مجھے ہی کہہ رہی تھی کہ یہ کیا لباس ہے اور یہ کون پہنتے ہیں, اور وہ مطلب لیکن لوگ پہنتے ہیں جینٹری کلاس. انسان جو ہے نا وہ یونیک نظر آنے کے لیے کارٹون بنی جا رہا ہے, صحیح, بالکل صحیح, ٹھیک صحیح. ہے, جی, لیکن آپ ابھی بھی ڈیسنسی کو پروموٹ کر سکتے ہیں. جی, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. یہ تو آپ نے مجھے بہت اچھا گائیڈ کیا, اور میں ڈیفینیٹلی اس کو فیوچر میں یوٹیلائز کروں گا. اللہ آپ بھی ناصر ہو, مجھے بھی آپ اجازت دے, بس ہوگی گلا اچھا, میں آ رہے. ایک لاسٹ ریکویسٹ آپ سے کرنا چاہوں گا جی جی, کہ آپ اگر کائنڈلی دعا کروا دیں ہمارے ہاں جی, ہاں جی, ویورز دعا کے لیے.
دیکھیں گے. دعا سب لوگوں نے ویسے کرنی تو خود ہی ہے, طریقہ میں کر دیتا ہوں, ایک بار میرے ساتھ کر لیں, جو بھی سے دیکھ رہے ہوں گے. جی آدھا گلاس پانی لے لیں اپنے ہاتھ میں, کیونکہ ہمیں ریکارڈنگ لگانی ہے, تو پانی آدھا گلاس ہاتھ میں لے لیں, آنکھیں بند کر لیں. اندر اپنے سانسوں کو محسوس کریں, اپنے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کریں. آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے, گاڈ آپ کے ساتھ ہے, وہ آپ کے اندر ہے, اور وہ آپ کے خیال بھی سن رہے ہیں. اپنے خیال میں اس سے جتنے پیار سے اپنا دل پاک کر لیں, صاف کر لیں. اللہ کی خاطر سب کو آج یہاں بیٹھے معاف کر دیں. اللہ کو اپنے دل میں ہی کہہ دیں کہ میں نے آپ کی ساری مخلوق کو معاف کیا, اور جو مجھے معاف نہیں کر رہے انہیں بھی معافی دے دیں, مجھے ان سے معافی لے دیں, میری نیکیاں دیں گے. اب اپنے گناہوں سمیت اللہ جی کے آگے چلے جائیں. جسٹ فیل ہے, آپ جتنے بھی گندے بندے ہیں, آپ جتنے بھی پریشان ہیں, آپ دنیا میں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے مرضی پریشان ہیں, آپ اپنے اللہ کی طرف دھیان کریں, ایک لمحے کو اسے اپنے اندر محسوس کریں. اللہ کا دھیان آپ کی طرف ہے, ہم غافل ہوتے ہیں. جب آپ کا دھیان ادھر ہو جائے, جتنے شدید پیار سے اپنے دل میں زبان ہلائے بغیر, ہونٹ ہلائے بغیر, اپنے دل میں صرف 3 ٹائمز اس کو آواز دیں, بہت پیار سے, جتنے پیار سے امی کو بلاتے ہیں, ماں کو بلاتے ہو, یا بچے کو بلاتے ہو, اللہ اللہ اللہ. پیار سے اپنے دل میں 3 بار اس کو آواز دیں, آنکھیں بند رکھیں, اور پانی بھی 3 سانسوں میں پی جائے. پانی ختم ہو جائے تو آنکھیں کھول لیں. شفا مل جانے پر رہا. جو لوگ سورہ رحمان نہیں سن سکتے, اگر ان کے پاس کوئی گیجٹ ہی نہیں ہے ان کے علاقے میں, دنیا کی کسی ایسی جگہ میں ہے, وہ صرف پانی 3 بار اللہ کہہ کے پی لیں گے, انہیں جواب مل جائے گا. پیار سے 3 بار اللہ کہے, آنکھیں باندھی رکھیں, جو مرضی دعا ہے وہ بھی مانگ لیں, چاہے آپ نے مانگنی ہے, ویسے اسے پتا ہے آپ کیوں پکار رہے ہیں اسے. آنکھیں بند رکھیں اور پانی پی جائیں. پانی ختم ہو جائے تو آنکھیں کھول لیں. اس طرح زیادہ بڑا مسئلہ ہے تو سورہ رحمان صبح دوپہر شام 7 دن سننی ہے, اور بار بار میں پانی بھی پینا ہے. 8ویں دن سے پانی ایسے ہی پیتے رہیں, یہ عادت بنا لیں, دن میں 3 بار. اور زیادہ سے زیادہ مخلوق خدا کا بھلا کرنا شروع کر دیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ میتھڈ بتانا شروع کر دیں, لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دیں. کسی بھی مسئلے کے لیے جو آپ کی بات سننے پہ تیار ہے, زبردستی کسی کو فورس نہ کریں, نہ کسی سے آرگیومنٹ میں جائیں, کیونکہ آپ نے صرف بتانا ہے, منانا نہیں ہے. وہ جی خود کر لے گا تو یہ تن بیتی ہے, یہ ہڈ بیتی ہے, یہ جن بیتی نہیں ہے. جی لیکن آپ اپنا ایکسپیرینس ضرور سے بتائیں کہ میں تو اس طرح مصیبت میں پھنسا ہوا تھا جیسے میں پھنسا ہوا تھا, اللہ کریم نے مجھے نکال دیا. آج 20 سال ہو گئے ہیں. 2005 میں نے ٹیسٹ کرائے تھے, لیول نیگیٹو. سعودیہ چلا گیا, وہاں 2-3 بار ٹیسٹ ہوئے نیگیٹو. تو اس کے بعد پاکستان واپس آیا 2008 میں, جاب پاکستانی جوائن کی تو یہاں بھی ٹیسٹ ہوئے, پھر نیگیٹو. آج تک میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اللہ کریم بہت پیارا ہے, اور وہ بہت پیارا ہے, بہت سونا ہے. اور اسے کیا ملے گا آپ کو سزائیں دیں گے, یا اس میں کیا کہنا ہے. ہم ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کا نقصان, ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے, ہم ادھر ہی ایک دوسرے کا ستیہ ناش کرتے. ہمارے اپنے کانسیکوینسز ہیں جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہم ٹٹ فار ٹیٹ پہ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہم برائی کا بدلہ بھلائی سے دے ہی نہیں رہے. ہم کوشش تو کریں. تو میرا خیال ہے کہ ایک نیا دن طلوع ہوتا ہے آپ کے اندر سے. آپ اپنے اللہ سے دوستی کریں, وہ تو تڑپ رہا ہے, انتظار کر رہا ہے. اللہ آپ سب کا ہم مناسب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر محمد جاوید صاحب, آپ نے ٹائم دیا. اللہ آپ کو اس کا اجر دے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم
اسی طرح جو پیغام ہے اس پہ عمل بھی کریں اور پیار محبت بانٹیں اپنے ارد گرد تمام لوگوں میں، دوستوں میں، احباب میں. اور اگر آپ ہمیں ٹائم دیں گے دوبارہ تو ہم چاہیں گے کہ آپ کو ہم پھر سے دعوت دیں ہمارے ریڈیو شو میں. تھینک یو سو مچ. میں آپ بہت جب بہت مرضی شکر ہوں آپ کا. تھینک یو ڈاکٹر جاوید صاحب. تھینک یو. السلام علیکم جی. السلام علیکم. جی یہ تھے ڈاکٹر محمد جاوید صاحب. بہت ہی دلچسپ گفتگو رہی. بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھے پرسنلی، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بھی آج کا سیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. آپ کے اور کوئی کوشچنز ہوں، کوئی بھی ریکویسٹ ہو تو کائنڈلی آپ ہمیں ڈائریکٹلی میسج کر سکتے ہیں ریڈیو دوستی کے پیج پہ. میرے پاس اور کچھ کہنے کو الفاظ نہیں ہے. بس سب عشق ہے، سب پیار ہے، سب محبت ہے، اور اپنے آس پاس پیار محبت بانٹیں اور بس عشق ہو جائے. جزاک اللہ.